السلام علیکم کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے آؤ وعدہ کریں۔ ناول کی رائٹر ہیں روبینہ روحی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سرخ ہونڈا اکارڈ دروازے کے عین سامنے کھڑی ہوئی تو جیسے سارے گھر میں بھونچال آ گیا۔ ہاتھوں کی رفتار اور دلوں کی دھڑکنیں دونوں کی کیفیتیں ایک سی تھیں۔ چادریں، تکیے، گندے برتن، جھاڑو، ہر ایک چیز کی جگہ لمحوں میں بدل گئی اور گویا ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی۔ کباڑ خانہ قدرے قابل استعمال لگنے لگا۔ اور پھر سرخ اکارڈ سے ہلکی نیلی ساری اور شوق کپڑوں میں ملبوس دو چہرے اتر کر دروازے پر رک گئے۔ کھڑکی سے لمحے لمحے کا نظارہ کرتی انیلا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اف، کیا روب تھا، کیا شان تھی، کیسا تفاخر تھا۔ وہ مروب تو پہلے ہی ہو گئی تھی، اب تو اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا وہ اپنی کیفیت کو کیا نام دے۔ آپ ہی کیا ہمارے گھر؟ رافیہ کو اپنی اندرونی حالت کا اظہار کرنے کو پورے الفاظ ہی نہیں ملے تو جملہ ادھورا تھا۔ غلطی سے آئی لگتی ہیں۔ تابندہ فوراً اندازہ قائم کرنے میں اکثر جلد بازی کا ثبوت دیا کرتی تھی۔ جی نہیں، سوچ سمجھ کر آئی ہیں۔ ماسی کنیز لے کر آئی ہیں، ساتھ میں دیکھا نہیں تم نے؟ ماسی کنیز کا آنا جانا بہت امیر کبیر گھرانوں میں ہے، جن بنگلوں اور کوٹھیوں کے اندر جانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماسی وہاں کے سارے رازوں سے واقف ہیں۔ رخشندہ نے اپنی معلومات کا خزانہ بے دردی سے لٹایا۔ یہ آئی کس لیے ہیں ہمارے گھر؟ انیلا ابھی تک حیرانی پریشانی کی حالت سے باہر نہ آئی تھی۔ سب سے چھوٹی تھی تو سب ہی کا منہ حیرانی سے تک رہی تھی اور کتنی ہی بار برابر والے کمرے میں کم از کم ایک بار جھانک ہی لینے کی کوشش کر چکی تھی، مگر سخت بہرا تھا، سو ہر بار اسے عین موقع پر پکڑ لیا جاتا اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ شی، سب سے بڑی رابعہ نے منہ پر انگلی رکھ کر ان سب کو خاموش کروانے کا اعلان بجا دیا تو پورے گھر میں خاموشی اتر آئی۔ ایک ہی لمحے میں سناٹا گونجنے لگا کمرے میں۔ اب برابر کے کمرے میں ہونے والی گفتگو صاف سنائی دی جا سکتی تھی۔ بہن رقیہ کی ساری بیٹیاں ہیرا ہیں، ہیرا۔ پانچوں ایسی سونی، ایسی پیاری کہ دیکھتی رہ جائیں۔ ایسے ہی نہیں لے کر آئی میں بہن رقیہ کے گھر آپ کو۔ رشتے تو اور بھی بہت تھے میری نظر میں، امیر کبیر گھرانوں کے، پڑھی لکھی اور فیشنیبل لڑکیوں کے، مگر ان موئے فیشنوں نے آج کل کی لڑکیوں کی مت مار دی ہے۔ عجیب و غریب لگتی ہیں لڑکیاں الٹے سیدھے کپڑے پہن کر، اور بیگم صاحبہ دولت کی آپ کے پاس کمی نہیں، سو میں ادھر لے آئی۔ سادگی میں بھی رنگ و روپ لشکاریں مارتا ہے۔ سچی بات ہے رقیہ، میں تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ تیری کون سی بیٹی سب سے سونی ہے۔ ماسی نے ان پانچوں کو گویا خراج تحسین پیش کیا۔ برابر کے کمرے میں پانچوں لڑکیوں نے اپنے آپ پر ایک نظر ڈالی اور دل ہی دل میں خود کو پہلے نمبر پر پیش کر دیا۔ تعریف ہی بے جان چیزوں میں گویا جان ڈال دیتی ہے۔ رقیہ بھی جی اٹھی۔ سامنے بیٹھی بیگم صاحبہ کی طرف نظر بھر کر دیکھنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ کنیز پر غصہ بھی آ رہا تھا، بھلا کہاں آکاش اور کہاں بنجر اور ویران دھرتی، خواہ مخواہ لے آئی انہیں۔ مگر کنیز کی زبانی اپنی بیٹیوں کی تعریف سن کر سر اٹھانے کے قابل ہو گئی۔ بے شک بیٹیوں کی خوبصورتی کا کریڈٹ اسے ہی تو جاتا تھا، وہی تو تھی ایسے انمول ہیروں کی مالک، وہی تو تھی ان کو جنم دینے والی ایسی شگفتہ حسین اور خوبصورت پھولوں کی مالکہ۔ بیٹیوں کی تعریف جیسے اس کی تعریف تھی، دوسروں میں اس کو سراہا جا رہا تھا، اس کی تخلیق کی واہ واہ ہو رہی تھی۔ بس بہن اللہ کی دین ہے، وہ یہی کہہ سکی تھی جواب میں، حالانکہ جی تو چاہ رہا تھا حسن کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کے گن بھی گنا ڈالے، ان کے سگڑاپے پر دو چار لفظ ہی بول ڈالے، مگر بولے نہ گئے۔ بالکل بالکل صحیح کہتی ہیں آپ، اللہ کی دین ہے، حسن بھی، دولت بھی، صحت بھی، بلکہ ہر چیز۔ اس کی تقسیم نرالی ہے، جسے چاہتا ہے جی بھر کے نواز دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ ہلکی نیلی ساری میں لپٹی خاتون پہلی دفعہ بولی تھی اور خوب بولی تھی۔ وہ سب ہمتاً گوش تھی، سرا رہی تھی، اپنی قسمت پر نازا تھی، جن کے گھر ایسا روبدار، ایسے امیر کبیر اور ایسے خوبصورت مہمان آئے تھے۔ خوبصورتی تو اس گھر کے مکینوں میں بھی کوٹ کوٹ کے بھری تھی، مگر حسن کو نکھارنے کو دولت کبھی بے دریغ استعمال ہو تو گویا سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ یقیناً محلے کی عورتیں گڑھ بڑھ میں مبتلا ہو گئی ہوں گی۔ کہاں رقیہ کا انتہائی نچلے درجے کا گھرانہ، جہاں دو وقت کی روٹی بھی ساری بیٹیاں وہ خود اور شوہر مل کر ہاتھ چلاتے تو چلتی، اور کہاں یہ عظیم و شان گاڑی اور گاڑی والے۔ ان کی سوچ واقعی غلط نہیں تھی۔ مہمان کو آئے ہوئے 10 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ خالہ ہاجرہ چلی آئیں اپنے مخصوص سٹائل میں۔ ارے رابعہ، کون آئی ہے تمہارے گھر موٹر پر؟ خالہ کا والیوم خاصا اونچا تھا۔ پانچوں لڑکیوں نے بے ساختہ منہ پر انگلیاں رکھ کر شی شی کے نعرے لگا دیے اور خالہ بیچاری سٹ پٹا گئی، حیرانی سے لڑکیوں کے منہ دیکھنے لگی۔ خالہ آہستہ بولے نا، وہ برابر کے کمرے میں ہیں۔ رخشندہ نے خالہ کو تنبیہ کی، مگر خالہ نے پرواہ نہ کی۔ ارے تو کیا ہوا؟ تو کیا بولنے پر بھی پابندی لگ جائے گی؟ میں بھی دیکھوں کون ہے جن کے سارے محلے میں دھوم ہے۔ میں تو ذرا بازار گئی تھی، واپس آئی تو سارے محلے میں ایک ہی پکار تھی،
خالہ نے اپنے دیر سے پہنچنے کی وجہ بتائی اور گھڑاب سے برابر کے کمرے میں گھس گئی۔ اس محلے میں ایک گھر کا مہمان سارے ہی محلے کا مہمان ہوتا۔ کسی کے گھر نیا مہمان آتا تو یوں اسے دیکھنے کو میلہ لگ جاتا کہ ایک لمحے کو تو مہمان بھی چکرا جاتا اور کوئی بھی اس قسم کی باتوں کا برا نہیں مناتا تھا۔ مگر آج بات دوسری تھی۔ ساری لڑکیوں کے منہ بن گئے۔ خالہ کو تو ذرا پتہ نہیں چلتا کتنے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کیسے آرام سے گھس گئی ہیں۔ تابندہ کو سخت برا لگا۔ کپڑے تو رقیہ کے بھی عموماً ایسے ہی ہوا کرتے تھے جیسے کہ اس وقت خالہ حاجرہ نے پہنے تھے، مگر عجیب اتفاق ہوا کہ رقیہ کو ایک دم ہی گرمی لگ گئی اور گرمی سے بےحال ہو کر نہانے گھس گئی اور انیلا نے ماں کے کپڑے مانگنے پر قدرے نیا جوڑا نکال کر تھما دیا۔ رقیہ نے اسے جوڑا بدل لانے کو کہا۔ یہ سوٹ تو کہیں آنے جانے کو رکھا تھا، مگر انیلا ازل کی ڈیٹ وہی سوٹ پہنا کر دم لیا۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ جس دن گھر میں معمول سے زیادہ گند ہو، مہمان اس وقت تشریف لاتے جب کپڑے انتہائی میلے ہوتے، اسی وقت کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، مگر رقیہ کے ساتھ تو الٹا معاملہ ہو گیا تھا۔ ایک خیر سے رابعہ کا رشتہ لے کر آئی ہو، ایمان سے کہوں ہوں رقیہ کی بیٹیاں تو پورے محلے کا گہنا ہیں۔ خوش قسمت ہو بی بی جو یہاں چلی آئی ہو۔ خالہ حاجرہ کسی سے مروب نہیں ہوتی تھی۔ رابعہ ٹرے میں بوتلیں رکھ کر لے آئی تھی۔ آنے والے مہمانوں کے چہروں پر مسرت کے تاثرات بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ رابعہ بوتلیں پکڑا کر جانا چاہتی تھی، مگر خالہ کنیز نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب بٹھا لیا اور وہ گھبرائی سی ٹک گئی۔ لڑکی اور خاتون اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ بیٹی گلاس مل جائے گا؟ خاتون نے بوتل کا گھونٹ بھرا۔ یا تو اسے بوتل کم ٹھنڈی لگی تھی یا پھر پینے میں مشکل پیش آئی تھی کہ اسٹرا جو نہیں تھا۔ رابعہ نے گلاس لانے کو اٹھنے کی کوشش کی، مگر خالہ کنیز نے پھر سے اسے روک لیا۔ بیٹھ، تو رافیہ سے کہہ، وہ لے آئے گی۔ اور دوسرے کمرے میں کھڑی رافیہ کی گویا لاٹری نکل آئی۔ مہمانوں کو قریب سے دیکھنے کو تو سب ہی بے قرار تھیں۔ لمحوں میں شیشے کا گلاس لے کر رافیہ پہنچ گئی۔ یہ دوسری بیٹی ہے رقیہ کی، رافیہ نام کی۔ خالہ کنیز نے تعارف کروایا۔ خالہ حاجرہ اور رقیہ خاموش تماشائی تھیں، چپ چاپ ساری کارروائی دیکھ رہی اور سن رہی تھی۔ ماشاءاللہ کنیز، بیٹیاں تو واقعی بہت پیاری ہیں۔ خاتون نے دونوں پر بھرپور محبت کی نظر ڈالی اور گویا پاس کر دیا۔ پڑھتی ہیں آپ؟ شوق کپڑوں میں ملبوس لڑکی نے دونوں پر باری باری نظر ڈالی۔ جی میں ایف اے میں پڑھتی ہوں، اور آپ ہی نے حال ہی میں ایف اے کیا ہے، رافیہ نے بھرپور اعتماد سے جواب دیا۔ رشتہ رابعہ کے لیے آیا تھا، سو اس کا شرمانا اور گھبرانا فطری تھا، مگر اس کے ساتھ فی الحال ایسا مسئلہ نہیں تھا، سو وہ پر اعتماد تھی۔ اور آپ؟ جواباً اس نے بھی پوچھ لیا۔ میں کینیڈا میں ہوں، تھرڈ ایئر میں، میرا نام نتاشا ہے۔ اس نے اپنا تعارف بھی ساتھ ہی ساتھ کرا دیا، اور پھر ایک ایک کر کے تابندہ، رخشندہ اور انیلا بھی کمرے میں چلی آئیں، مختلف بہانوں سے۔ بوتلیں ختم ہوئیں اور چند ہی منٹوں بعد مہمان اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اسی ہونڈا کارٹ میں بیٹھ کر محلے کے منظر سے غائب ہو گئے۔ خالہ کنیز نہیں گئی تھی۔ اماں کی تو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں پڑی تھی، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، وہ کہاں سے آئی، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے جانے کے بعد خالہ کنیز خود ہی بتانا شروع ہو گئی۔ نیو گارڈن ٹاؤن میں رہتے ہیں، بڑا بنگلہ ہے، دیکھو تو حیران رہ جاؤ، اس قسم کی کئی گاڑیاں ہیں۔ لڑکا میں نے دیکھا ہے، ایسا اونچا لمبا پڑھا لکھا اور تمیزدار۔ 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، یہ چھوٹی والی ہے، بڑی امریکہ میں ہے، شادی ہو کر وہاں گئی ہے۔ بڑا لڑکا بھی شادی شدہ ہے جو علیحدہ رہتا ہے، یہ درمیان والا ہے، میں کہتی ہوں ہیرا ہے، ہیرا۔ خالہ رطب اللسان اور اماں ہمتاً گوش تھی۔ خالہ حاجرہ منہ کھولے سن رہی تھی اور دیگر لڑکیاں بھی، مگر خالہ ایسے امیر کبیر خاندانی لوگوں کا جن کا لڑکا بھی ہیرا ہے، ہمارے گھر میں کیا کام؟ رافیہ چپ نہ رہ سکی۔ آپ نے ہمارا گھر دیکھا ہوا ہے، ہمارے حالات دیکھے ہوئے ہیں، پھر ہمارے گھر کیوں لے آئی؟ ان کے برابر والوں میں لے کر جاتی ان کو۔ اس نے صلاح دی تو اماں بھی ہوش میں آ گئی۔ واقعی کنیز کو انہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، خواہ مخواہ ان کا 20 روپے کا خرچہ کروا دیا۔ بھلا کہاں رشید احمد کا گھر، ان کی بیٹیاں، اور کہاں ملک نور الہی کا بیٹا، ایسے اونچے لوگ۔ اماں کو اپنی کم مائگی کا احساس ستانے لگا۔ یہ احساس ہی تو تھا جس نے بیگم نور الہی کے سامنے اسے زبان نہ کھولنے دی تھی۔ یہ نہ پوچھ سکی تھی کہ اس گھر کے سامنے گاڑی روکنے سے پہلے انہوں نے کیا سوچا، کنیز پر غصے بھری نظر کیوں نہ ڈالی، اسے لعنت ملامت کیوں نہ کی کہ انہیں یہاں کیوں لے آئی، یہ بھی نہ پوچھا کہ پورے شہر میں ان کے لڑکے کے جوڑ کی کوئی لڑکی نہیں، کیوں انہوں نے اپنی سطح سے جھک کر دیکھا، لے لڑکی پاگل ہو گئی ہے، برابر والوں میں کیسے لے جاتی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے خود کہا، لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، روپے پیسے کی خیر ہے، دولت کی کمی نہیں ان کے پاس۔ اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں، ایک دم ہی خالہ کنیز کا لہجہ پر اسرار ہو گیا، آواز دھیمی ہو گئی۔ بڑی بہو بہت امیر گھرانے سے ہے، 4 دن ان سے مل کر نہ کھایا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، سال بھر بعد یہ شوہر کو لے کر علیحدہ ہو گئی، ماں سے بیٹا چھین لیا، پہلے کے ہاتھ لگے ہیں، بس اسی لیے چاہتی ہیں آپ کے بہو قریب کرانے کی ہو۔ خالہ کنیز نے جیسے اصل معاملہ بیان کیا۔ لو خالہ، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ غریب گھر کی لڑکی مل کر رہے گی؟ اکثر پڑھا ہے رسالوں میں، غریب کی بیٹی جلدی پر پرزے نکال لیتی ہے، اپنی اوقات بھول جاتی ہے،
خود کو کسی اور ہی دنیا کی مخلوق سمجھنے لگتی ہے۔ تابندہ نے اپنی معلومات سے آگاہ کیا۔ سمجھتی ہوں گی، مگر میں اپنی رابعہ کو جانتی ہوں، ایسی نیک اور پیاری بچی ہے، مجھے تو یقین ہے کہ شرمندہ نہ کروائے گی مجھے۔ پسند تو اپنی رابعہ آئی ہے انہیں، ان کے چہروں سے لگ رہا تھا آخر دنیا دیکھی ہے۔ میں نے کل لے جاؤں گی، پوچھوں گی کیا کہتی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں رابعہ باغبان ہے، ایسے رشتے تو خواب میں بھی نہیں آتے۔ وہ تو ایک دم سے مجھے تیری بیٹیوں کا خیال نہ آ جاتا رقیہ، تو رشتہ ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ خالہ کنیز اپنی تعریف و توصیف کرنا شروع ہو گئی۔ کنیز، اگر ان کو رابعہ پسند آ بھی گئی، پھر بھی میں تو کہتی ہوں رشتے اپنے جیسے لوگوں میں کرنے چاہیے۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے آسمان قدموں میں نہیں آ جاتا۔ ہاں، گردن ضرور تھک جاتی ہے، سر سے دوپٹہ ضرور اتر جاتا ہے۔ خالہ حاجرہ نے اپنے دل کی بات کہی تو اماں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ شام تک یہی ہوتا رہا۔ سارا محلہ ان کے گھر گویا ٹوٹ پڑا۔ ایک آ رہی ہے تو دوسری جا رہی ہے۔ کوئی رابعہ کی قسمت پر رشک کر رہی تھی تو کوئی حیرت زدہ تھی۔ کسی کا دل وہموں کی زد میں تھا تو کوئی اپنی بیٹیوں کی قسمت سے شوقی تھا۔ رابعہ نے شام تک کتنی مرتبہ چپکے جا کر خود کو آئینے میں دیکھ لیا تھا۔ خوبصورتی کا اتنا شاندار خراج، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اتنی خوش قسمت تھی کہ اتنا شاندار رشتہ اس کے لیے آئے؟ ہمایوں، کتنی ہی بار اس نے زیر لب یہ نام دہرایا اور ہر مرتبہ ایک نیا لطف، ایک نیا مزہ منہ کو لگا، دل و دماغ پر ایک نیا سرور چھایا۔ رافعہ، تابندہ، رخشندہ اور انیلا چاروں کی چاروں جیسے ہواؤں میں اڑی جا رہی تھی۔ ہر نئی آنے والی کو پوری تفصیل بتائی جاتی اور ہر بار 2-4 نئی باتوں کا خود بخود ہی اضافہ ہو جاتا۔ ابا آئے تو آتے ہی انیلا نے خوشی سے بے قابو لہجے میں سب کچھ بتانے کی کوشش کی۔ ابا کچھ سمجھے، کچھ نہیں۔ اماں کو بلایا تو اماں نے دھیمے دھیمے لہجے میں ساری بات بتا ڈالی۔ کنیز اعتبار والی عورت تھی، مدت سے آنا جانا تھا اس کا اس گھر میں، ہر راز ہر بات سے واقف تھی، سو اس کی نیت پہ کسی کو شبہ نہ تھا۔ ہمارے گھر رشید احمد بھی خوش ہونے سے زیادہ حیران ہوئے۔ حسن بہت بڑی طاقت ہے رابی کے ابا، میری ماں کہا کرتی تھی، بیٹیاں سونی ہوں تو بیٹی کے پیدا ہونے کا غم آدھا رہ جاتا ہے، سونی بیٹیاں تو اپنا نصیب خود لکھوا کر لاتی ہیں۔ جب بھی میرے گھر کے اس آنگن میں ایک نئی بیٹی کا اضافہ ہوا، میں نے آپ کو ایک نئے بوجھ کا تحفہ دیا۔ آپ کو ملال ہوتا تھا یہ نہیں، میرا سر ضرور ندامت سے جھک جایا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود میں اندر سے کہیں خوش بھی ہوا کرتی تھی کہ بیٹیاں اللہ نے اچھی شکل کی تو دی تھیں، دولت نہ صحیح حسن تو ہے، بیٹیوں کے ہمراہ فریج، ٹی وی، VCR نہ صحیح رنگ و روپ، سلیقے اور ہنر کے جوہر تو ہیں۔ رقیہ بے حد خوش تھی۔ یکے بعد دیگرے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، ہر بار بیٹے کی خواہش میں نئی بیٹی کے بوجھ نے نڈال کیا تھا اور پھر اوپر تلے کی اولاد دنوں میں جوانی کی دہلیز پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ پانچوں کو نظر بڑھ کر دیکھتی تو جیسے دل دھڑکنا بھول جاتا۔ کون آتا ہے غریب کے گھر سے ہیرے تلاش کرنے، کون دیکھتا ہے اندھیری کوٹری کی روشنیاں، مگر یہ سب اس کے وہمے تھے، خدشے تھے، اندیشے تھے۔ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ خوبصورت لشکاریں مارتی چمچماتی پہلے ہی رشتے کے نام پر گویا گھر میں ہن برس گیا تھا۔ دوپہر سے شام، شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی، موضوع نہ بدلا۔ سب اپنے اپنے اسکول اور کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی اور سبھی کے انداز میں ایک نئی ترنگ، ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جوش تھا۔ رابعہ نے حال ہی میں FA کیا تھا، ابھی نہ تو اس کے آگے پڑھنے کا پروگرام تھا نہ رقیہ کے پڑھانے کا، تو وہ گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اکیلی رہ جانے کے بعد فرصت ملتے ہی اس نے ایک بار پھر نئے سرے سے خود کو کل والے حلیے میں ڈال کر آئینے کے روبرو کیا، خود کو ہر بار نئے زاویے سے دیکھا۔ حسن کا احساس خود جاگے نہ جاگے لوگ جگا دیتے ہیں، ہر اٹھتی نظر معتبر بنا دیتی ہے، ہر نگاہ کچھ ہونے کا احساس دلا دیتی ہے، اور اسے بھی یہ احساس بہت پہلے ہو گیا تھا، اسکول دور میں اور پھر کالج میں۔ کالج اگرچہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیوں کی تعلیم گاہ تھی، مگر حسن پرکھنے کی صلاحیت تو ہر نظر میں ہوتی ہے، وہ نظر چاہے امیر کی ہو یا غریب کی۔ اور پھر کل کا واقعہ وہ اور سے اور ہی ہو گئی۔ اور پھر ماسی کنیز آ گئی۔ اچھی خاصی دوپہر میں اس نے دوڑ کر ماسی کنیز کو ٹھنڈی یک شکنجبین پلائی۔ یقیناً ماسی کل ہی کے متعلق کچھ بتانے آئی ہوں گی۔ اماں بھی ہمتاً گوش تھیں، کل کے امتحان کا رزلٹ سننے کو بے قرار و بے-تاب۔ تو خوش قسمت ہے رقیہ، ماسی کنیز بولنا شروع ہوئیں، ایسے رشتے تو نصیب والوں کو ملتے ہیں، تیری کوئی نیکی کام آ گئی، چراغ لے کر بھی ڈھونڈتی تو ایسا رشتہ نہ ملتا، خود سوچ ایسے گھروں میں تو آج کل معمولی لڑکوں والے نہیں گھستے، کہاں ایسا لینڈ لارڈ، کروڑوں کا بزنس ہے، پڑھا لکھا، خوش صورت، شکر ہے کہ تیری بیٹی تیرے لیے مسئلہ نہیں بنی اور انشاءاللہ اگلی بھی نہیں بنے گی، ورنہ تو بیٹیاں پیدا ہی مسئلہ بن کر ہوتی ہیں اور پھر ساری عمر مسئلوں میں ہی گزر جاتی ہیں، سونی اولاد بھی رب کی طرف سے نعمت ہی ہوتی ہے۔ ماسی کا بیان جاری تھا۔ رقیہ اور رابعہ اصل بات سننے کو بے چین، گرچہ یہ ساری تمہید ابھی تک ان کے حق میں ہی جا رہی تھی، مگر تو کیا میری بیٹی نے پسند آ گئی؟ اماں نے آخر ماسی کی بات کاٹ کر پوچھ ہی لیا، آخر کہاں تک صبر کرتی؟
ہاں پسند آ گئی ہے جی جان سے، ان لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے، جہیز کے نام پر ایک پائی بھی نہیں۔ ماسی پھر کسی طویل کہانی میں الجھ گئی، مگر رابعہ کے لیے تو ایک ہی لفظ کافی تھا۔ ایک ہی لفظ نے اسے فرش سے عرش پر لے جا بٹھایا تھا، ایک ہی حرف نے اس کی کایا پلٹ دی تھی۔ منتخب ہو جانے کا غم رگ رگ میں سرور بن کر چھایا، پسند کیے جانے کے احساس نے پور پور میں نئی زندگی کے مزے بھر دیے۔ وہ بھی کچھ تھا اس میں جو اتنے امیر کبیر لوگوں نے ایک نظر میں اسے پسند کر لیا، اسے اپنے پڑھے لکھے خوبرو اور دولت مند بیٹے کی ہمراہی میں چلنے کے قابل سمجھا۔ پسند کیے جانے کا احساس شاید ساری ہی احساسات پر حاوی ہوا کرتا ہے، شاید یہ ساری ہی سوچوں پر دھنک رنگ کے موسم بکھیر دیتا ہے۔ لمحوں میں خیال کی خوشنما تتلی کا ہاتھ تھام کر نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کو نکل کھڑی ہوئی۔ او ماسی کنیز آئی ہیں، کیا رپورٹ ہے آپی؟ یقیناً کوئی خوشخبری، وہی جو ہم سب نے سوچا تھا۔ آخر کون ریجیکٹ کر سکتا ہے میری آپی کو؟ رافعہ کتابیں پلنگ پر ڈال کر اس کے گرد ہو گئی، اور ابھی کالج سے آئی تھی، اور بس اس کے پیچھے پیچھے باقی بھی سب کی واپسی کی ٹائمنگ بس ایک سے تھے۔ وہ شرما گئی، سر نیچا کر لیا، اپنے آپ پہ اختیار شرم آ گئی تھی۔ یوں شرمانے سے کام نہیں بننے والا، مجھے تو سب صاف صاف بتانا ہوگا۔ پتہ ہے میں نے تو کالج میں اپنی ساری سہیلیوں کو بتا دیا ہے، حالانکہ مناسب تو نہ تھا، مگر مجھ سے صبر ہی نہ ہو سکا۔ اس نے لاچاری ظاہر کی۔ بیوقوف، اور اگر وہ لوگ انکار کر دیتے؟ رابعہ نے خفگی سے دیکھا، چہرے پر گلال ہی گلال تھا۔ واہ، ایسے انکار کر دیتے؟ ان کی یہ جرأت! وہ تیزی سے بولی اور پھر ایک دم رک گئی۔ اگر وہ لوگ انکار کر دیتے، اس کا مطلب ہے انہوں نے انکار نہیں کیا، ہاں کر دی ہے، تم ان کو پسند آ گئی ہو۔ اوہ زندہ باد تابندہ باد! رافعہ نے نعرہ لگا کر ساتھ والے کمرے میں دعویٰ بول دیا۔ باہر سے آتی ہوئی تابندہ کے نعرے کا جواب دیے بغیر اسے تو ماسی کنیز تک پہنچنے کی جلدی تھی، پوری تفصیل سننے کی بے قراری تھی، خوشی جیسے انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اماں کا خاموش وجود اور ماسی کنیز کا جھکا سر دیکھ کر ایک لہجے کو تو وہ بھی ٹھٹک گئی کہ اماں کو خوشی نہیں ہوئی۔ اماں تو دن رات بیٹیوں کو بیانے کی دعائیں کرتی تھی، اپنے سے ذرا اچھے گھرانوں میں، پھر یہاں تو چھپر پاڑ کے ملا تھا، اوقات سے بہت زیادہ، سوچ سے بہت آگے۔ کیا بات ہے اماں؟ ماسی کیا ہوا؟ کیا رابعہ آپا ان لوگوں کو پسند نہیں آئی؟ اس نے پھر سے تصدیق چاہی، یقین چاہا۔ ماسی نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر رقیہ کے، بتا دے یا چھپا لے، مگر چھپا کر بھی کہاں گزارا تھا، کہاں تک چھپائی جا سکتی تھی بات؟ اس نے ایک نظر پھر رافعہ کے چہرے کی سمت دیکھا، کوئی خاص فرق تو نہ تھا، دونوں بہنوں میں دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، مگر واقعی حسن تو دیکھنے والی نظر میں ہوتا ہے۔ کبھی عام سی چیز اتنی بھلی لگتی ہے کہ پھر آنکھوں میں خاص چہرے بھی نہیں سماتے، اور کبھی خاص چیز میں بھی کوئی خاص بات دکھائی نہیں دیتی۔ پسند تو آئی ہے انہیں، رشتہ تو مانگا ہے انہوں نے اس گھر کی لڑکی کا، مگر وہ لڑکی رابعہ نہیں تم ہو۔ ماسی نے گویا دھماکہ کیا، اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، اعتبار ہی نہیں آ کے دے رہا تھا ماسی کی زبان پر۔ بھلا رابعہ میں کیا کمی تھی؟ بھلا وہ رابعہ سے خوبصورت کہاں تھی؟ بلکہ رابعہ قدرے لمبے قد کی وجہ سے اسے تو ہمیشہ اپنے آپ سے اچھی لگا کرتی تھی۔ ایک دم سے نگاہوں کے سامنے عادل کا وجود اتر آیا۔ ساری بہنیں اب اسی کمرے میں تھیں اور یقیناً ماسی کی بات سن چکی تھیں، تبھی تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ماسی، اس نے جیسے فیصلہ کر لیا۔ ذہن و دل میں عادل کے نام کی گردان جاری تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں برائی بھی کیا ہے؟ اوپر تلے کی اولاد ہو، کسی کا پہلے کسی کا بعد میں، آخر تو کرنا ہی ہے۔ رابعہ کون سا بیٹھی رہے گی، انشاءاللہ اس کے لیے بھی اچھا گھر دیکھوں گی، ایسا گھرانہ ہے کہ تم سب میں سے تو کوئی خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ ماسی کنیز جیسے ان سب کو سمجھا رہی تھی، آخر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خوب سوچ سمجھ لینا رقیہ، گھر آئی نعمت کو ٹھکرانا کفر ہے، میں پھر آؤں گی، ایک دو دن میں مجھے بتا دینا۔ ماسی باہر نکل گئی اور پیچھے الجھنیں چھوڑ گئی، رابعہ کے لیے، رافعہ کے لیے اور رقیہ کے لیے۔ وہی رابعہ جو چند منٹ پہلے اپنے آپ کو معتبر بہت لکی سمجھ رہی تھی، لمحوں میں جیسے کک سے ہولی ہو گئی تھی۔ ٹھکرائے جانے کا دکھ، ریجیکٹ ہو جانے کا غم، اس کی ٹانگوں نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ لمحے بھاری اور ایسے اذیت ناک بھی ہو جایا کرتے ہیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سارے موسم پل میں بدل گئے تھے، اور رافعہ جو بہت خوش تھی، بہت مطمئن، جب اس نے ناز کو بتایا تھا کہ رابعہ کا بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے، یقیناً وہ لوگ آپا کو پسند کر لیں گے، اور جواباً اس نے کہا تھا، تو دعائیں مانگ رہی ہوگی کہ جلدی سے رابعہ جائے اور تیری باری آئے، آخر عادل صاحب اور کتنا انتظار کریں، اور اس نے جھیم کر ایک چپت اس کو لگائی تھی۔ عادل صاحب کا خیال بہت خوشگن، بہت سرور آمیز تھا، اس کا نام لیتی ہی جیسے باد صبا کے جھونکے چلنے لگتے ہیں۔ ناموں میں بھی کیا تاثیر ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک ذرا سا نام ہی جیسے آب حیات کا چشمہ بن جاتا ہے۔ عادل سے ملاقات کا دن بڑا سہانا تھا، بہت نکھرا نکھرا خوشگوار، حالانکہ اس طرح کے تعلقات کی نہ تو اسے اجازت مل سکتی تھی اور نہ وہ خود افورڈ کر سکتی تھی، مگر کبھی کبھی کسی شخص کو دیکھ کر عقل و دانش کے سارے فیصلے درے کے درے رہ جاتے ہیں، اور انسان بے اختیار ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی عادل رضا کو دیکھ کر یوں ہی بے اختیار ہو گئی تھی، یا شاید عادل رضا اسے دیکھ کر بے اختیار ہو گیا تھا۔
وہ اماں سے پوچھ کر ان کی اجازت سے ناز سے ملنے گئی تھی کہ وہ 2-3 دن سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ ناز کے گھر اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ پتہ چلا ناز کی خالہ آئی ہیں، میں اپنے بیٹے کے۔ وہ ناز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جب عادل اسی کمرے میں چلا آیا اور تعارف کے بعد اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ناز اس سے باتیں کر رہی تھی اور وہ ناز سے، مگر عادل رضا کی نظریں ایسے اس کے چہرے پر جمی تھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ناز کو احساس ہو گیا۔ عادل بھائی کیا بات ہے، کیا رافیہ کی شکل آپ کی بہن سے ملتی ہے؟ ناز بہت تیز ترار تھی، ہر بات فٹ سے کہہ دیا کرتی، مگر عادل رضا بھی اس کا خالہ زاد تھا۔ بجائے گھبرانے یا شرمندہ ہونے کے ہنس دیا۔ بہن سے تو نہیں، البتہ امی کی ہونے والی بہو سے ضرور ملتی ہے۔ اور وہ اتنی بے باک بات پر ہکا بکا رہ گئی، کچھ سمجھ ہی نہ آیا کیا کہے کیا بولے۔ ناز اس کے جواب پر خود بھی ہنسنے لگی اور پھر پتہ ہی نہ چلا کب عادل رضا اس کی زندگی میں اور وہ عادل رضا کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ سارے موسم اپنے آپ رنگین ہو گئے، سارے رنگ دنوں میں بدل گئے۔ عادل رضا کی محبت کا امرت اس نے قطرہ قطرہ نہیں بلکہ جورے بھر بھر پیا تھا اور سیر نہ ہوئی تھی، اور وہ تو جیسے اس کا دیوانہ تھا ہی۔ کتنے ہی بار وہ اس کے گھر اپنی ماں کو لانے کا جتن کر چکا تھا کہ آج کل ویسے بھی اس کی ماں اس کے لیے لڑکیاں تلاش کرتی پھر رہی تھی، مگر رافیہ اسے ہر بار روک دیتی۔ ابھی ان کے گھر میں اس سے بڑی رابعہ بیٹھی تھی اور اس کی کہیں بات طے نہ ہوئی تھی، مگر اماں بھلا اس کے لیے آیا ہوا رشتہ کیسے قبول کر لیتی؟ مگر آج کیا ہو گیا تھا؟ رابعہ کے لیے آیا ہوا رشتہ اس کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ وہ رابعہ سے نظریں ملاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، گھبرا رہی تھی، حالانکہ اس کا اس سارے معاملے میں رتی برابر بھی قصور نہیں تھا۔ رات کو اماں نے ابا کو سارا قصہ سنا ڈالا اور اس وقت تو اس کی پریشانی کی حد نہ رہی جب ابا نے بڑی سہولت سے کہہ دیا، بھلی لوگ، ہماری تو سب بیٹیاں ایک برابر ہیں، ہمیں تو سب کی شادیاں کرنی ہیں، کسی کی پہلے کسی کی بعد میں۔ اگر تو کسی کو خود نہ بتائے کہ کون بڑی ہے کون چھوٹی تو کسی کو پتہ بھی نہ لگے، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا تو خیال ہے اگر لوگ اچھے ہیں تو کر دیں۔ ہاں، رابعہ کی بھی اللہ کہیں کر دے گا۔ شاید ابا 5 جوان بیٹیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ ان کی شادیوں کی فکر نے ابا کو ایسے فیصلے کے لیے مجبور کر دیا تھا، یا شاید ابا آنے والے رشتے کی دولت و ثروت سے مروب ہو گئے تھے، بغیر جہیز کے صرف لڑکی، اور بھلا انہیں کیا چاہیے تھا؟ اماں بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ ابا کی بات انہیں بھی اچھی لگی تھی، جیسے ابا کے فیصلے نے انہیں بھی کسی مشکل کسی الجھن سے نکال لیا ہو۔ رافیہ پر ساری رات بہت باری تھی، لمحہ لمحہ جیسے صدی بن کر گزر رہا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور دوسری چارپائی پر رابعہ بھی آنکھوں پر ہاتھ دھرے جانے کن کن عذابوں سے گزر رہی تھی۔ کبھی رافیہ پر غصہ آتا اور کبھی ابا پر، جنہوں نے اتنی آسانی سے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ رابعہ کے دل پر کیا بیتے گی۔ وہ بڑی تھی، پہلا حق اس کا تھا۔ اگلی صبح ماسی کنیز سویرے ہی گھر میں موجود تھی۔ کل جاتے جاتے وہ 1-2 دن بعد آنے کو کہہ کر گئی تھی، مگر شاید ان سے زیادہ صبر نہ ہو سکا۔ اماں کا فیصلہ سننے کو بےقرار تھیں، یا شاید جان گئی تھیں کہ فیصلہ کرنے کو ایک ہی رات کافی ہے۔ ماسی اماں کے پاس کتنی دیر بیٹھی رہی، اور پھر اماں نے اپنا سب سے اچھا والا قیمتی سوٹ ٹرنک سے نکال کر تابندہ کو استری کرنے کو دیا اور اسے بھی تیار ہونے کو کہا۔ سب بغیر بتائے ہی جان گئی کہ اماں ماسی کے ساتھ کہاں جا رہی ہیں۔ اس کا کالج جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، دل چاہ رہا تھا بس خود کو ایک کمرے میں بند کر لے اور روئے چلی جائے۔ رونا کسی مشکل کا حل نہیں ہوا کرتا، مگر جانے کیوں ہر مشکل میں آنسو ہی سب سے بہتر حل لگا کرتے ہیں، اور دل بے دریغ بہانے کو چاہتا تھا۔ مگر گھر میں رہتے ہوئے یقیناً اس کا سامنا رابعہ سے بھی ضرور ہوتا، اور رابعہ کا سامنا ہوتے ہی وہ زمین میں گھٹ جاتی۔ کالج میں وہ ایک بھی کلاس اٹینڈ نہ کر سکی، بس ناز کو اپنے سارے دکھ کہہ کر روتی رہی۔ چل رافیہ، عادل کے گھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس وقت گھر پر ہوں، اس مسئلے کے سلسلے میں وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ اگر وہ خالہ کو لے کر تمہارے گھر آ جائیں تو تم اپنی اماں پر زور دے لینا۔ ناز نے اسے حل بتایا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ناز، مسئلہ تو ہمایوں احمد کا ہے، جو بے انتہا دولت مند ہے اور جس کی دولت کی چمک دمک ضرور اماں کو متاثر کرے گی۔ دولت چیز ہی ایسی ہے، بڑے سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اماں نے تو پھر ساری عمر غربت دیکھی ہے۔ اب ان کی یہ تو خواہش ہوگی ہی نا کہ ان کی بیٹیاں پر آسائش زندگی گزاریں، ساری نہیں تو کم از کم کوئی ایک۔ پھر عادل کا رشتہ اماں کیسے قبول کر لیں گی؟ اس نے اپنے شکوک ناز کے سامنے پیش کیے۔ تیری ساری باتیں مانتی ہوں، ناز نے سر ہلایا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے چپ چاپ اور اتنی آسانی سے ہو جانے دیا جائے۔ انسان کو اپنی سی کوشش تو کر لینی چاہیے نا، تدبیروں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ مقولہ تو تم نے سنا ہی ہوگا نا۔ ناز اسے قائل کرنے لگی۔ میں اپلیکیشن لکھ کر اپنے میڈم کے پاس جاتی ہوں، کہہ دیتی ہوں تمہاری طبیعت بڑی خراب ہے، پھر ہم خالہ کی طرف چلیں گے۔ ناز اس کا دکھ اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں، مگر کبھی کبھی ساری تدبیریں تقدیر کی آندھی لے اٹھتی ہیں، ہر کوشش پر ناکامی کی مہر لگ جاتی ہے۔ عادل نے اپنی ماں کو ساتھ لے جا کر آج ہی ان کی طرف جانے کا پروگرام بنا لیا۔ رافیہ کو اس نے بالکل مطمئن کر کے بھیجا اور وہ مطمئن ہو بھی گئی، مگر گھر میں گھستے ہی اماں کا کھلا کھلا چہرہ دیکھ کر اس کی ساری امیدیں خاک میں ملتی نظر آئیں۔
آپا کیا بتاؤں، ہمایوں بھائی کی کوٹھی محل ہے محل۔ تابندہ بہت خوش تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی اور لہجہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ وہاں سے حیرتوں مسرتوں اور خوشیوں کے خزانے لے کر آئی ہے۔ اپا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا شاندار گھر نہیں دیکھا، ہمیں اتنی عزت دی کہ جیسے ہم کسی ملک کے بادشاہ ہوں، نوکروں کی فوج تھی فوج۔ تابندہ بتا رہی تھی اور اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، آنے والی آندھیوں کی سنسناہٹ اسے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ عادل نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، شام کو ہی ماں کے ہمراہ آ گیا، مگر اماں تو فیصلہ کر چکی تھی اور اب کوئی عادل یا عادل کی ماں اماں کا فیصلہ بدل نہ سکتی تھی۔ اماں نے صاف جواب دے دیا تھا۔ عادل جب جا رہا تھا تو بہت دل برداشتہ تھا، پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ شاید کسی کھڑکی کسی دروازے سے رافیہ کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ عادل اپنی ماں کے ہمراہ چلا گیا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کاش عادل کے پاس بھی اتنی دولت ہوتی کہ وہ اماں کو متاثر کر سکتا، اس گھر کی غربت کو متاثر کر سکتا۔ دل جیسے ایک دم بجھ سا گیا تھا، آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہوئی تو ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ دن ایک ایک کر کے گزرے اور پھر انہی گزرتے دنوں میں ایک دن ہمایوں احمد کی ماں اور بہن اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی 10,000 روپے اور کتنے ہی جوڑے دے گئی۔ اماں کے تو جانو زمین پر پاؤں نہ پڑ رہے تھے، گھر کا ہر فرد جیسے اڑا اڑا پھر رہا تھا۔ ایسے باغ ایسے نصیب اوپر والے نے ٹوٹ کر رحم کیا تھا۔ نصیب جگانے پر آیا تھا تو سارے در و دیوار پر کہکشاں بکھیر دی تھی، پورے محلے کی عورتیں ٹوٹی پڑ رہی تھیں۔ ایک ایک انگوٹھی کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کی چمک دمک اور قیمت کا اندازہ لگانے کو بے قرار تھا۔ بہنوں نے ساتھ میں آئی ہوئی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آپس میں بانٹ کر اس خوش نصیبی کا جشن منایا تھا۔ رابعہ کتنے ہی دنوں اس سے روٹھی روٹھی اور ناراض رہی تھی کہ اس کے خیال میں رافیہ نے اس کے حق میں ڈاکہ ڈالا تھا، اس کے اچھے نصیبوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا تھا۔ نہ وہ لڑکے کی ماں اور بہن کے سامنے یوں بڑھ بڑھ کر بولتی اور نہ رشتہ اس کی طرف منتقل ہوتا، اور رافیہ اس سے شرمندہ شرمندہ دل کی دنیا اجڑ جانے پر ماتم کنا اس کی ناراضگی دور بھی نہ کر سکی کہ ابھی تو عادل رضا کو کھو دینے کا دکھ تازہ تھا، ابھی تو اجڑی محبت پر وقت کی گرد بھی نہ پڑی تھی۔ اماں نے رابعہ کا ناراض ہونا جان لیا مگر رافیہ کی روتی آنکھیں اور روتا دل نہ دیکھ سکی۔ رابعہ کو بٹھا کر سمجھایا، نصیب کا لکھا کون ٹال سکتا ہے، ایک قسم کا رافیہ کے لیے بھی سبق تھا، وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ خود سوچو، ہم سوچ سکتے تھے کہ ہمارے گھر پر یوں اللہ کی رحمت ہوگی، ایسا شاندار رشتہ آئے گا۔ میں تو فکر مند تھی کہ کوئی چھوٹا موٹا دکاندار، کوئی کلرک، کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل جائے تو ایک ایک کر کے تم پانچوں کے فرض ادا ہوں۔ تم پانچوں کو دیکھ کر میری راتوں کی نیند اڑی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں اماں ہوں تمہاری، تمہارے حق کو تسلیم کرتی ہوں، تجھ سے کوئی دشمنی نہیں، نہ مجھے نہ تیرے باپ کو، مگر خود سوچ ایسا اچھا رشتہ کیا اتنی سی بات پر ٹھکرا دیتے کہ انہوں نے بڑی کو نہیں بلکہ 1 سال چھوٹی کو پسند کر لیا، اور پھر یہ بھی تیری بہن ہے، کوئی غیر نہیں۔ تو کیوں اس سے خفا ہوتی ہے؟ کیا ان لوگوں سے یہ کہنے گئی تھی کہ تمہاری بجائے وہ اسے پسند کر لیں؟ اماں اس کا مقدمہ بہت اچھی طرح لڑ رہی تھی۔ رافعہ چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی اور رابعہ ماں کی باتیں غور سے سنتی رہی۔ چل اٹھ، بہن کو اٹھ کر گلے لگا، اس دن سے رو رو کر برا حال کر لیا ہے اس نے اپنا۔ ہائے اماں اس کا دکھ نہ جان سکی تھی۔ رابعہ نے اسے اٹھ کر گلے سے لگایا تو وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور پھر رابعہ نے سچ مچ اس سارے قصے کو تقدیر کا لکھا جان کر قبول کر لیا۔ اب وہ بھی رافعہ کے سسرال سے آئی چیزوں کو خوش ہو کے دیکھ رہی تھی۔ ہاں کبھی کبھی چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا جاتا، یہ ساری چیزیں اس کی بھی تو ہو سکتی تھی۔ ہمایوں احمد کی ماں اور بہن کو شادی کی جلدی تھی، اماں نے کون سا جہیز جوڑنا تھا؟ جو 4 جوڑے آج تھے وہی کل ہونا تھے، پھر کیا اعتراض؟ مگر رافعہ نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اماں خدا کے لیے مجھے امتحان تو دینے دیں، 2 مہینے بعد میرے پرچے ہیں اماں، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں مر جاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ اماں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا، اور اسے 2 مہینے مل گئے مزید لٹی محبت کا ماتم کرنے کو، جتنی دیر بھی ممکن تھا وہ بچنا چاہتی تھی۔ وہ خود حیران ہو کر ہاتھ میں پڑی انگوٹھی کو دیکھتی، کیا خاص بات تھی اس میں جو ہمایوں احمد کی ماں ایسی امیر کبیر دولت والی نام والی اس گھر کی دہلیز پر آن بیٹھی، اس گھر میں جہاں سے اسے ایک معقول قسم کا جوڑا بھی نہیں مل سکتا تھا، جہاں ہمایوں احمد اپنے ساتھ 4 باراتیوں کو نہ لا سکتا تھا، اور جہاں لڑکی کو سوائے 2-4 کپڑوں کے کچھ بھی نہ مل سکتا تھا۔ کیا واقعی میرا حسن ایسا ہے کہ ہمایوں احمد کی ماں اور بہن کی آنکھوں کو خیرہ کر سکے؟ یا حسن میں اتنی طاقت ہے اسے یقین نہ آتا؟ ذہن میں غلط غلط قسم کے خیال آتے، کہیں ہمایوں احمد اپاہج نہ ہو، مگر اس بات کی نفی گھر کا ہر فرد کرتا تھا۔ اور پھر اس کی تصویریں، اپنی دونوں ٹانگوں پر وہ صحیح سلامت کھڑا تھا، کہیں آوارہ تو نہیں؟ ارد گرد کے لوگ، دولت والے رشتہ دار اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں، اور کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ ہو، اور ماں بیٹے کو بیانے کے شوق میں اس علاقے میں آ گئی ہو، جہاں دولت نہیں تو نہ صحیح کم از کم حسین اور خوبصورت لڑکی تو تھی۔ پڑھنے کے بجائے ذہن سارا دن نئے نئے جالے بنتا، الجھتا رہتا۔ عادل رضا نے ناز کے ذریعے اس سے ملنے کی کوشش کی تھی، خط بھی لکھا تھا جس میں التجا تھی، منت تھی، وہ اس سے فقط ایک بار ملنا چاہتا ہے،
دیکھنا چاہتا ہے۔ مگر رافعہ کے منہ سے ایک بار انکار نکلا تو پھر ڈٹ گئی۔ نہ ہاں میں نہ بدلی، جن راہوں پر جانا نہیں ان کا راستہ دیکھنے سے کیا حاصل، جو ڈگر اپنی نہیں اس کی نہ ہمواری اور ہمواری سے کیا غرض۔ عادل رضا بھی کہاں تک اصرار کرتا، چپ چاپ پیچھے پلٹ گیا۔ اور پھر ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے، بوجھل دل اور زندگی سے عاری۔ اماں نے اس کی سلامی پر آنے والے 10,000 روپے سے لڑکے کی انگوٹھی ماں بہن اور باپ بھائی کے لیے جوڑے بنا لیے تھے، اپنی دانست میں بہترین اور قیمتی۔ اگرچہ یہ خبر تھی کہ یہ سب ان کے معیار کا نہیں، مگر اس کے باوجود اماں کو فکر نہ تھی۔ ہر آئے گئے سے ایک ہی بات کہتی، ہم نے کون سا ان سے کچھ چھپایا ہے، پہلے ہی دن سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا، اس گھر کے حالات اور اپنی اوقات۔ وہ بہت بھلے لوگ ہیں، لالچی ہوتے تو اس گھر میں کیوں گھستے؟ رشتوں کی کوئی کمی ہے ان کے پاس؟ آج کل تو جس کے پاس 4 پیسے ہیں ان کے تو پاگل شرابی جواری پوت بیاہے جاتے ہیں، وہ تو پھر ہیرا ہے ہیرا۔ تم دیکھنا تو صحیح، میرا داماد رافعہ کے جوڑ کا ہے۔ اماں کے لہجے میں فخر ہی فخر ہوتا۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، بارات میں صرف گھر کے لوگ آنا تھے اور اماں نے ان کے لیے کھانے کا بہترین انتظام کر لیا تھا کہ ہر پھیرے میں ہمایوں احمد کی ماں اپنی بہو کے ہاتھ پر 500,000 روپے دھر جایا کرتی۔ رافعہ جانتی تھی مگر کہتی نہ تھی کہ یہ پیسے در حقیقت اس گھر کے لیے امداد ہے جس نے اماں اور ابا کی خوب مدد کی تھی۔ اور پھر شادی والے دن شاندار لہنگا باری اور خوبصورت سونے کا سیٹ، ایک ایک چیز پکار کر اپنی مہنگی قیمت کا اعلان کر رہی تھی۔ حیران تو وہ پہلے بھی تھی، مگر اب تو حیرانی سوا تھی۔ لڑکے کی بہن اپنے ساتھ شاید اپنی کوئی سہیلی لے کر آئی تھی جس نے اس کا میک اپ اتنی مہارت سے کیا کہ وہ آئینے میں اپنا آپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج تو اب ہمایوں بھائی کی خیر نہیں۔ بارات میں اگرچہ بہت کم لوگ تھے، مگر پھر بھی 3-4 لڑکیاں تھیں اور انہی لڑکیوں میں سے کسی ایک نے کہا تھا، باقی سب ہنس پڑیں اور اس نے سر جھکا لیا۔ نکاح ہوا، کھانا کھایا گیا، دودھ پلائی ہوئی، جس میں ہمایوں احمد نے بغیر مانگے ہی 10,000 روپے تابندہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اور پھر وہ گھڑی بھی آئی جب اسے ماں باپ کی دہلیز چھوڑنی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر املے چلے آئے، مگر اماں خوش تھیں، ابا خوش تھے اور ساری بہنیں خوش تھیں، کسی کی آنکھ نم بھی نہ ہوئی اور اس نے اس گھر کی دہلیز چھوڑ دی۔ عادل کی یادوں کو خیر آباد کہا اور ہمایوں احمد کا پلو پکڑ لیا، جو دولہا بنا کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ ہر اٹھنے والی آنکھ نے سراہا تھا، تعریف کی تھی۔ اسے سیدھا ہمایوں احمد کے کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔ لڑکیاں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور پھر ایک ایک کر کے کمرہ چھوڑ گئیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے ارد گرد نظر ڈالی، یہاں سے وہاں تک پورا کمرہ اپنی عمارت اور عمدہ ذوق کی منہ بولتی تصویر تھا۔ ایسے گھر، ایسے کمرے وہ صرف تصویروں اور فلموں میں ہی دیکھنے کا تصور کر سکتی تھی۔ ایک لمحے کو تو اپنی قسمت پر رشک سا آ گیا۔ یقیناً وہ قسمت کی دھنی تھی، باغبان تھی، خوش بخت تھی، ورنہ ایسا بھر اور ایسا گھر۔ اس جیسے گھرانوں کی لڑکیاں تو اچھے گھر اور بھر کی تلاش میں ماں باپ کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور پھر بنا جہیز کے۔ یقیناً یہ سارا اس کے حسن کا کرشمہ تھا۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلا بنا آواز کے اور کوئی دھیرے سے اندر آ گیا۔ رافعہ نے بجلی کی سی تیزی سے سر جھکا لیا۔ کیا آپ اپنے ماں باپ پر اتنی بوجھ تھیں کہ انہوں نے کنویں کا صرف خوش نما ہونا دیکھا اور آپ کو دھکا دے دیا؟ کیا آپ کی ماں کو آپ سے اتنی بھی محبت نہ تھی کہ بیٹی بیانے سے پہلے لڑکے کی دولت اور کوٹھی نہیں بلکہ لڑکی کی اصلیت بھی جان لینے کی کوشش کرتی؟ آپ کا باپ دنیا میں لا کر ہی اپنے سارے فرائض سے سبکدوش ہو گیا، اور آپ تو سنا ہے پڑھی لکھی ہیں، عقل مند بھی ہوں گی۔ کیا آپ بھی ظاہری چمک دمک، سکوں کی جھنکار، کپڑے اور زیور پر مر مٹی، ملک کے 99% عورتوں کی طرح؟ یہ زیور، یہ کپڑے، یہ ہار سنگار جو اس وقت آپ کے جسم کی زینت ہے، نہ جانے اس سے پہلے کتنے جسموں پر سر چکے ہوں، اور میں نے یہ روپ، یہ لباس، شیروانی، یہ کلہ چھٹی مرتبہ پہنا ہے۔ آنے والے کے لہجے میں سانپوں کی پھنکار تھی، زہر تھا۔ وہ اندر تک لرز گئی۔ جی، ساری شرم، سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر وہ منہ پھاڑے پوچھ رہی تھی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ ایسا مذاق مجھ میں سکت نہیں، ایسا مذاق سہنے کی وہ روحانسی ہو رہی تھی، اور مجھے بھی عادت نہیں ایسا مذاق کرنے کی۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، اور میں ایسی حقیقتوں کا سامنا کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں۔ کب تک تم بیٹیوں کے ماں باپ دولت کی چمک دمک میں اپنی بیٹیاں برباد کرتے رہیں گے؟ راتوں رات امیر ہو جانے کا خواب کب تک دیکھا جاتا رہے گا؟ وہ کمرے میں کھڑا تقریر کر رہا تھا، مگر آنکھوں میں اور چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا، اور وہ لمحوں میں ہوش آواز بلا بیٹھی۔ ایسے تھوڑے دل کی تو وہ تھی نہیں، بہادر تھی۔ اپنی دوسری بہنوں کی نسبت کمرے کے باہر رات کو کبھی کھٹکا ہوتا تو سب چور سے ڈر کر دبک جایا کرتی تھی۔ ایک وہ ہی تھی جو دروازہ کھول کر باہر نکل جایا کرتی تھی، بتی جلا کر سارے گھر کا معائنہ کیا کرتی اور پھر واپس آ کر سب کا مذاق اڑاتی اور انہیں تسلی دیا کرتی۔ مگر آج سارا حوصلہ، ساری بہادری خاک ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ ایسا دھوکہ، ایسا فراڈ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ اماں ابا نے بھی کہاں سوچا ہوگا؟ سوچا ہوتا تو اسے یوں اندھے کنویں میں دھکیل دیتے، یوں جانتے بوجھتے اسے آگ میں جھونک دیتے۔
کبھی بھی نہیں، چاہے وہ ساری زندگی ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی کیوں نہ ہو جاتی۔ پتہ نہیں وہ کب ہوش میں آئی تھی اور ہمایوں احمد نے اسے کیسے ہوش دلایا تھا، کیسے کیسے جتن کیے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد ساری صورتحال کو پھر سے دہرا لینے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سارا زور رونے پر تھا۔ ہمایوں احمد اپنا سارا غصہ نکال کر اب چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ سنیں محترمہ، کتنی دیر بعد وہ بولا تھا۔ رافعہ نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ سب کچھ جو آج ہوا اور آئندہ ہوگا، یقین کر لیں کہ یہی حقیقت ہے یا پھر ایک سنگین مذاق، مگر اب آپ کو یہ ساری زندگی یہیں گزارنی ہے، اسی خوشنما کوٹھی میں، یا کبھی کبھی شاندار سی گاڑی میں بٹھا کر آپ کو باہر کی سیر بھی کروا دی جائے گی، اور اگر آپ اپنی ساس المعروف میری ماں کے کہنے پر مکمل طور پر چلیں اور ان کے مطلب کا کام کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو باہر کا چکر بھی لگوا دیا جائے، سال میں ایک آدھ بار۔ اس کا انداز پر اصرار سا تھا، لیکن اگر آپ نے کوئی گڑبڑ، کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے آپ اپنے کسی عزیز سے ملنے اللہ میاں کے پاس تشریف لے جائیں۔ اب ہمایوں احمد کا انداز خاصا مزاحیہ سا ہو گیا تھا، جس نے رافعہ کے بدن میں سنسنی سی پھیلا دی تھی۔ ہاتھ پاؤں پر جیسے ہزاروں چونٹیاں رینگ رہی ہوں، اور دل تو جیسے کوئی مٹھی میں پکڑ کر مسل رہا ہو۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا گناہ تھا میرا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دیکھیں محترمہ، یہ رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، یا پھر ہو سکتا ہے آپ کا کام ایسے ہی چلے۔ شکر کریں آپ تو، پتہ نہیں کیوں تم پر ترس آ گیا، رحم آ گیا، شاید ضمیر زندہ تھا، ورنہ یہی بات 2-4 دنوں بعد تمہیں پتہ چلتی، تم مجھے اپنا شوہر مان لیتی اور اس گھر کو اپنے سسرال، پھر کیا کر لیتی تم؟ اگر تم میں تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے تو عقل سے کام لو۔ بہت خوبصورت ہو، ایمان ڈولنے لگتا ہے تمہیں دیکھ کر، مگر پتہ نہیں کیوں تمہیں برباد کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا، اور اس کے لباس سے اٹھنے والی خوشبو رافعہ کے دل و دماغ میں گھسی چلی آ رہی تھی۔ یہ شخص اس کا شوہر ہے، چند ہی تو گھنٹے گزرے ہیں اس شخص کو اس کی زندگی میں شامل ہوئے، اس کا مجازی خدا بنے، اور یہ اس کی سہاگ رات ہے، ارمانوں سے بھری، محبتوں کی خوشبوئیں لٹاتی۔ مگر کب سوچا تھا اس نے ایسی رات کو؟ کب خیال میں آئی تھی ایسی اشک آور شب، آنسوؤں کی برسات، خدشات کا طوفان اور مستقبل کا خوف؟ دیکھو، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، اگرچہ یہ بہت مشکل ہے، جان ہتھیلی پر رکھنا پڑے گی، بیت کھل جانے پر ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی شہید ہو جاؤں، اور ایسی بھری جوانی میں شہادت۔ وہ شوق ہوا، مسکرایا، اس کی طرف دیکھا، رافعہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دل دھڑک اٹھا، اللہ جی، جو لوگ ہمارے نصیب کے نہیں ہوتے کیوں ان سے ٹکرا دیتا ہے، کیوں دل میں محبت جگا دیتا ہے۔ سنو رافعہ، وہ پتہ نہیں کب سارے تکلفات کی دیوار پھلانگ کے آپ سے تم اور تم سے صرف رافعہ پر اتر آیا۔ میں تمہیں ساری صورتحال بتائے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تم خود سوچنا کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا، کیا کرنا چاہیے۔ میڈم ثریا جو میری ماں بن کر تمہارے گھر جاتی رہی ہیں، اصل میں میری ماں نہیں ہیں۔ ہاں، انہوں نے مجھے پالا ضرور ہے، بہت احسانات ہیں ان کے میری زندگی پر، جن کو چکاتے چکاتے پتہ نہیں میں کتنے معصوم دلوں سے کھیل چکا ہوں۔ خوبصورت لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانسنا ان کا بزنس ہے، بہت طریقے ہیں ان کے پاس، اور ان میں سے ایک طریقہ وہ تمہارے ساتھ استعمال کر چکی ہیں، یعنی کہ شادی۔ جو لڑکی خود نہ پھنسے، اس سے جائز طریقے سے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں پھانس لیتی ہیں۔ ہمارے اس غریب ملک میں جہاں کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں، وہاں ہر گھر میں لڑکیاں تھوک کے بھاؤ مل جاتی ہیں، جس کا فائدہ میڈم ثریا اٹھاتی ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ چند دنوں کے بعد تمہارے والدین تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائیں گے، نہ بھی ہوں گے تو وہ اب ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ جس گھر میں کنواری لڑکیوں کی لائن ہو، وہاں بیائی کے پیچھے کون ہلکان ہوگا، اور ویسے بھی تم قانونی طور پر میری بیوی ہو، اس گھر کی بہو ہو، ہم تم سے کسی بھی طرح کا سلوک روا رکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ اس نے اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ رافعہ نے سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں اس شخص کی باتوں میں، انداز میں، لہجے میں کیا بات تھی کہ وہ سارا رونا دھونا بھول کر بغور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگرچہ اسے تباہ کرنے والوں، اس کی زندگی سے کھیلنے والوں، اس کی غربت کا مذاق اڑانے والوں میں وہ بھی برابر کا شریک تھا، مگر اس کے باوجود وہ برا نہ لگ رہا تھا، دل و دماغ میں اس کے خلاف نفرت نہ ابھر رہی تھی۔ میڈم ثریا تم سے ہر وہ کام کروائیں گی جو ان کے پروگرام میں شامل ہوگا، اور جس کو ایک باعزت لڑکی کرنے سے پہلے موت کو گلے لگانا پسند کرے گی، مگر مرنا بہت مشکل ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر بڑے بڑے سورماؤں کے دل دہل جاتے ہیں۔ تم سے پہلے یہاں آنے والی ہر لڑکی نے میڈم ثریا کی بات ماننے سے پہلے موت کو قبول کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر کچھ بھی نہ ہوا، سب زندہ ہیں سوائے ایک کے۔ وہ نوری سے پہلے اس گھر میں آئی تھی، تمہاری ہی طرح قریب کرانے کی، 6 بہنوں میں سے ایک۔ اس نے میڈم ثریا کی بات ماننے کے بجائے اپنے پیٹ میں چھری گھونپ لی تھی، اور ہم سب کو سام سونگ گیا، کسی کو یقین نہیں آیا تھا، خود میڈم ثریا کو بھی۔ میڈم ثریا کو تو اب بھی یقین نہیں آئے گا۔ رافعہ نے ہمایوں احمد کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ وہ دنیا میں واحد حوصلے اور ہمت والی لڑکی نہیں تھی۔ میڈم ثریا کو بتا دے، میں نے ایک شریف ماں کا دودھ پیا ہے، اور میں کوئی بھی ایسا کام کرنے کو تیار نہیں جو میری سوچوں کے منافی ہو، میرے وقار کے منافی ہو اور میرے مذہب کے منافی ہو۔ رافعہ نے پورے حوصلے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ ہمایوں احمد مسکرا دیا۔
مجھے پتا تھا تم یہی کہو گی، تمہاری صورت، تمہارے انداز ہی نہیں، تمہاری باتیں بھی اس سے ملتی جلتی ہیں۔ لیکن پلیز رافیہ، ایسا مت کرنا، میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں تو آج تک نازش کو نہیں بھول سکا۔ اس کی موت اب بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، میری راتیں بے خواب کر دیتی ہے۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، وہ بھی بالکل تمہاری طرح اس گھر میں آئی تھی، مگر اسے دیکھتے ہی میں اس پر 100 جان سے فدا ہو گیا، قربان ہو گیا۔ اس میں کوئی ایسی بات تھی ضرور کہ میں سارا نفع و نقصان بھول گیا۔ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے لائی گئی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، اس سے پہلے کہ اسے میری اصلیت، میڈم ثریا کی اصلیت کا پتہ چلے۔ میں اسے یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، لعنت ڈال دوں گا اس زندگی پر۔ بس رافیہ، مجھ سے صرف ایک غلطی ہوئی، ایک چوک ہوئی۔ میں اسے بہت دن تک اپنے بارے میں کچھ نہ بتا سکا تھا۔ مجھے ڈر تھا، میرے اندر کہیں خوف تھا کہ کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے، مجھے چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے میڈم ثریا کا کام نہیں کرنے دوں گا، اسے اس غلیظ دنیا میں نہیں گھسنے دوں گا، بتا دوں گا سب کچھ۔ ہمایوں احمد کی آنکھیں دھواں دھواں تھیں، چہرے پر کرب کے اثرات اتنے واضح تھے کہ رافیہ کو یوں لگا جیسے یہ ابھی رو دے گا۔ وہ خود بھی اس کی داستانِ غم پر دکھی تھی، اور نہ بھی دکھی ہوتی تو اس کے اپنے دکھ کچھ کم نہ تھے۔ آنکھیں تو رو رو کر پہلے ہی دکھ رہی تھیں، لیکن رافیہ اس سے پہلے کہ اسے میں کچھ بتاتا، اپنی زبانی، اپنے منہ سے اسے خود ہی سب کچھ پتہ چل گیا۔ وہ بہت الرٹ لڑکی تھی، بڑی ذہین۔ 2-4 دنوں میں ہی اس نے اس گھر کے ماحول سے بہت کچھ اخذ کر لیا، اور جب میڈم ثریا نے اسے کام پر لگانا چاہا تو اس نے پیٹ میں چھرا گھونپ لیا۔ ہمایوں احمد سچ مچ رونے لگا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، کیا کہتی، کیا کرتی۔ وہ اس کا شوہر تھا، مگر بیچ میں صدیوں کے فاصلے حائل تھے۔ رافیہ، تمہیں دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے نازش زندہ ہو گئی ہو، وہ پھر سے دلہن کے لباس میں میرے سامنے سج کر بیٹھ گئی ہو۔ اس کی موت ایک مذاق ہو، ایک خوفناک مذاق۔ سنو رافیہ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اس قید خانے سے نکالنا چاہتا ہوں، نازش کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ تم بھاگ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ ہمایوں احمد پل پل رنگ بدل رہا تھا، لمحوں میں کچھ ہو جاتا اور لمحوں میں کچھ۔ وہ خود اس حسین قید سے نکلنا چاہتی تھی، یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اس طلسم قدے سے رہائی چاہتی تھی، مگر وہ بھاگ کر جاتی کہاں، کس کے پاس؟ کہ اس کے ماں باپ تو ایک بوجھ کے اتارنے پر ابھی بھرپور خوشی بھی نہ منا سکے ہوں گے، اور پھر میڈم ثریا، اگر وہ ناجائز دھندا کرتی ہے تو پھر یقیناً اس کے ہاتھ بھی بہت لمبے ہوں گے۔ لمحوں میں وہ اس تک پہنچ جائیں گی، اسے ڈھونڈ لیں گی، اور پھر میں کہاں جاؤں؟ وہ پھر سے رو دی۔ ہمایوں احمد اس کے سوال پر سوچ میں پڑ گیا۔ اپنے گھر کے علاوہ تمہارا کوئی ایسا رشتہ دار، کوئی ایسا جاننے والا جو تمہاری بے لوث مدد کر سکے، تمہیں پناہ دے سکے، چھپا لے تمہیں کچھ عرصہ؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور رافیہ کے لبوں پر بے اختیار عادل رضا کا نام آ گیا۔ جس بے اختیاری سے لبوں پر اس کا نام آ گیا تھا، اتنی تیزی سے اس نے زبان کو دانتوں میں دبا بھی لیا تھا، مگر ہمایوں احمد کے کان بہت تیز تھے، اس نے اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا نام سن لیا تھا۔ عادل رضا کون ہے؟ کیا لگتا ہے تمہارا؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور رافیہ نے سر جھکا لیا۔ بھلا وہ کیا بتاتی، وہ کون تھا اور اس کا کیا لگتا تھا؟ اس نام کو بلانے کے تو اس نے بہت جتن کیے تھے، اس نام نے تو اسے مہینوں ہنسایا اور مہینوں رلایا تھا۔ کبھی یہی نام جان کا قرار بنا تھا، اور کبھی یہی نام جی کا آزار۔ مجھے بتاؤ رافیہ، مجھے بتاؤ، یہ وقت سوچنے کا نہیں، کچھ کرنے کا ہے۔ آج کی دیر ساری زندگی میں زہر گھول سکتی ہے۔ وہ پوچھ رہا تھا، اصرار کر رہا تھا، اور رافیہ نے سر جھکائے جھکائے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ٹھیک ہے رافیہ، تم مجھے اس کا ایڈریس دے دو، میں ملوں گا اس سے، اسے ساری بات بتاؤں گا۔ اگر وہ مخلص ہوا، واقعی تمہیں خلوص دل سے چاہتا ہے تو ضرور تمہاری مدد کرے گا، میں ضرور تمہیں یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر میں ناکام ہو گیا رافیہ تو مجھے معاف کر دینا، لیکن پلیز اس گھر کی دہلیز پر اپنے خون کے چھینٹے نہ چھوڑ جانا۔ میں تمہیں کسی دارالامان میں چھوڑ آؤں گا، یا پھر تمہارے ماں باپ سے کہوں گا کہ وہ یہ شہر چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائیں جہاں میڈم ثریا کے ہاتھ تم تک نہ پہنچ سکے۔ اب سو جاؤ کپڑے بدل کر، اور ہاں، ان ساری باتوں کی ہوا ابھی کسی کو نہیں لگنے چاہیے، کسی کو بھی نہیں۔ میڈم ثریا اڑتی چڑیا کے پر گن لینے والی عورت ہے، اور پر اترنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا، اسے دلاسے دے کر، نصیحتیں کر کے، ہدایتیں کر کے، اور سونے کا کہہ کر، مگر وہ کیسے سو جاتی؟ نیند آنکھوں سے روٹھ گئی تھی، ہر کروٹ جیسے کانٹوں پر لے رہی تھی۔ نصیب روٹھ گئے تھے۔ اماں کتنی خوش ہوں گی بیٹی کو اتنے اونچے گھر میں بیاہ کر، کچھ بھی خرچ نہ ہوا تھا، کوئی نیا قرض نہ سر پہ چڑھا تھا، اور وہ شہزادیوں کی طرح رخصت ہو گئی تھی۔ ابا فکر مند ہوں گے اب باقی بیٹیوں کے مستقبل سے بھی۔ ایک بیٹی کا اچھے گھر میں رشتہ طے ہو جائے تو دوسروں کے بھی رستے کھل جاتے ہیں۔ محلے والے یقیناً کتنی ہی دیر تک اماں اور ابا کو مبارک باتیں دیتے رہے ہوں گے۔ آج کی ساری رات محلے والوں کے پاس صرف ایک موضوع ہوگا، اس کی شادی ایسے امیر گھرانے میں۔ اور رابعہ آپا، تم تو سمجھ رہی ہوگی کہ میں خوش قسمت ہوں، خوش بخت ہوں، آپ کے لیے آنے والا رشتہ میری طرف منتقل ہو گیا، اور میں اتنے شاندار بندے سے ایسے شاندار گھر میں بیاہی گئی جس کا ہم میں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔
تم کیا جانو رابعہ آپا، خوش قسمت میں نہیں تم ہو، خوش بختی پر تو تمہیں ناز کرنا چاہیے۔ ایسے آسانی سے بچ گئی تم، یہاں تو اگلی آنے والی گھڑی کی بھی خبر نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا ہوگا میرا۔ عادل رضا میری آواز پر لبیک کہے گا، میری مدد کرے گا، مجھے اس گور دھندے سے نکال لے گا، یا مجھے بے موت مرنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ کوئی ایک فکر، کوئی ایک سوچ اور پریشانی نہیں تھی، پھر وہ کیسے سو جاتی؟ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہو گئی، چاروں طرف زندگی دوڑنے لگی، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکایا جا رہا تھا، وہ ہراساں ہو گئی، نہ جانے باہر کون ہوگا، کیا کرنے کیا کہنے آیا ہوگا۔ وہ ابھی دروازہ کھولنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ہمایوں احمد جانے کدھر سے نکل آیا، نیند سے بھری آنکھیں۔ تم سوتی بن جاؤ، میں دروازہ کھولتا ہوں، وہ دھیرے سے بولتا ہوا دروازہ کھولنے بڑھ گیا۔ باہر نازی تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ اٹھے نہیں ابھی تک تم؟ لگتا ہے ساری رات ہی جاگتے رہے ہو۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ نہایت عامیانہ تھا، اور پھر اس کی ہنسی۔ ہمایوں احمد بھی ہنس دیا۔ بس یار، اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں، ویسے لڑکی زبردست ہے۔ ہمایوں احمد نے گویا اس کی پسند کی داد دی۔ یار نازی، ابھی کچھ دیر سونے دو نا، 11 بجے تک اٹھ جائیں گے، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اٹ۔ ہمایوں احمد نے مسکرا کر دروازہ بند کر دیا۔ رافیہ، میں برابر والے کمرے میں ہوں، کچھ دیر سوؤں گا، تم بھی سو جاؤ تو بہتر ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کرو، اس طرح بات نہیں بنے گی، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ روتی رہی ہو، پلیز حوصلے سے کام لو، شاباش۔ وہ نیند میں تھا، آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اسے پھر سے نصیحت کر کے ساتھ والے کمرے میں گھس گیا، جس کا دروازہ اس کے کمرے میں کھلتا تھا، اور رات اس نے صدمے کے عالم میں دیکھا نہ تھا، دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ ہمایوں احمد کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور شاید اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی، تبھی تو ہمایوں احمد کے اعلانے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، پلیز حوصلے سے، نہ میں ناشتہ کرتے ہی عادل رضا کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ دعا کرنا وہ اپنی چاہت میں کھرا ہو، پرخلوص ہو، وہ کہہ رہا تھا، اور رافیہ سے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ رات سے لے کر اب تک اس شخص نے کتنا اس کا ساتھ دیا تھا۔ ایسے فرشتہ صرف مرد بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ وہ مرد تھا، جوان تھا، مگر اس کی قربت میں اسے ایک لمحہ بھی خوف محسوس نہ ہوا تھا، اپنے آپ کو بہما نہ پایا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، قانونی طور پر، شرعی طور پر مکمل حق رکھتا تھا اس پر، اس کے باوجود بھی ایک غلط نظر اس پر نہ ڈالی تھی، کسی لمحے کو بھی اسے دہشت زدہ نہ کیا تھا۔ کاش دنیا بھر کے مرد ہمایوں احمد بن جائیں، مخلص، بے لوث، بے غرض۔ وہ جا چکا تھا۔ نازی اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی، رشتے کے حساب سے وہ اس کی سوکن تھی، ہمایوں احمد کی پہلی بیوی، مگر اس وقت اس کی نند کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اپنے آپ کو اس نے ہمایوں احمد کی بہن کہہ کر ہی تو متعارف کروایا تھا۔ وہ اسے شوخیاں کر رہی تھی، اور وہ دل میں نفرت لیے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی باتیں سن رہی تھی، کہ ہمایوں احمد کی ہدایات یہی تھی، اسے ابھی بہت کڑا امتحان دینا تھا، بڑی لمبی مسافت تھی، ایک ایک قدم 1000 دفعہ سوچ کر اٹھانا تھا، کوئی بھی لمحہ اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ موت، مرنا واقعی کٹھن ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مر جائے گی، لیکن میڈم ثریا کے کہنے پر کبھی نہ چلے گی، کبھی اپنی عزت اور غیرت نہ بیچے گی، مگر باوجود کوشش کے اپنی ہی ناگہانی موت کا سوچ کر آنکھیں بھر بھر آتی، جنہیں وہ بڑی مشکل سے چھپاتی۔ ہمایوں احمد آ گیا، وہ اس سے ملنے، اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے پوچھنے کے لیے بے چین تھی۔ پتہ نہیں عادل رضا ملا بھی کہ نہیں، اور اگر ملا تھا تو پتہ نہیں اس نے کس طرح بات کی ہوگی ہمایوں احمد سے، بات مانی ہوگی کہ نہیں، کہیں صاف جواب نہ دے دیا ہو، میری محبت اور اپنے دعوے بلا نہ دیے ہوں۔ اکثر مرد بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، زمین و آسمان کو ایک کر دینے کی باتیں، تارے توڑ لانے کی باتیں، مگر وقت پڑنے پر سارے دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوا کرتے ہیں، سارے ارادے کچی دیواروں کی طرح لمحوں میں ڈھہ جاتے ہیں۔ اور اگر عادل رضا کی محبت، اس کے دعوے، اس کے ارادے بھی ایسے ہی ہوئے تو کیا کرے گی وہ، کہاں جائے گی، کوئی راہ بھی تو نہیں۔ ہمایوں احمد بھی اس کی کہاں تک مدد کر سکے گا، کہاں تک اس کا ساتھ دے سکے گا؟ وہ تو یہاں تک کی مدد پر حیرت زدہ تھی، اتنا تعاون بھی اس کی خوش قسمتی ہی تو تھا، ورنہ کیا تعلق تھا اس کا ہمایوں احمد سے؟ کیا لگتا تھا وہ اس کا محض کاغذی شوہر؟ وہ اپنے منہ سے کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ ہمایوں احمد سے بات کرنا چاہ رہی ہے، کچھ وقت چاہتی ہے لینا اس کے سنگ۔ ایک عجیب سی جھجک تھی جو بیچ میں مانے تھی، ایک شرم تھی اسے کچھ کہنے سے روک رہی تھی، اور ہمایوں احمد خود اس تک نہ آ رہا تھا، پتہ نہیں کون کون سے کاموں میں الجھا تھا۔ سارا دن گزر گیا، رات آ گئی، اسے بیوٹی پارلر سے ولیمے کے لیے تیار کرا دیا گیا۔ پرپل لہنگے میں وہ یقیناً بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسٹیج پر بٹھایا گیا تو جیسے بہت سی نظریں اس پر ٹھہر گئیں، ہٹنا بھول گئیں۔ ہمایوں احمد اس کے برابر آ بیٹھا، را سلک کے خوبصورت سوٹ میں وہ بھی شاندار لگ رہا تھا۔ رافیہ کو اپنے گھر والوں کا، اپنی ماں بہنوں اور باپ کا بے چینی سے انتظار تھا، دل بھر بھر آ رہا تھا، رونے کو بے تحاشا دل کر رہا تھا، مگر وہ ضبط کے بندھن باندھے بیٹھی تھی، اور پھر اس کی نظروں نے تابندہ کو دیکھ لیا۔ عین اسی وقت ہمایوں کی نظر بھی اس کے گھر والوں پر پڑی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر رافیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بی ایزی رافیہ، حوصلے سے، یہ وقت امتحان کا ہے، پلیز۔
اس نے دھیرے سے رافیہ کو نصیحت کی، اور رافیہ جب اماں کے گلے لگ رہی تھی تو ہمایوں احمد کی نصیحت یاد تو تھی مگر پوری طرح اس پر عمل نہ کر سکی۔ دو آنسو چپکے سے اس کی خوبصورت آنکھوں سے ٹپک ہی پڑے، جنہیں اماں نے شاید دیکھا ہی نہیں، اور دیکھ بھی لیتی تو شاید قابل توجہ نہ جانتی کہ ایسا عظیم الشان فنکشن اماں نے پہلے کہاں دیکھا تھا۔ چمکتے دمکتے لوگ، دولت کی فراوانی، نوٹوں کی مہک، اماں اور اس کی بہنوں کے لیے تو یہ سب عظیم الشان ہی تھا نا، اور خود اس کے لیے بھی اگر کل رات کا سانحہ نہ گزرا ہوتا اس پر۔ رسم کے مطابق اماں اسے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی تھی، مگر وہ خود جانا نہ چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر اماں کے ساتھ چلی گئی تو ہمایوں احمد سے بات نہ کر سکے گی، اور وہ جلد سے جلد بات کر لینا چاہتی تھی، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ میڈم ثریا نے اسے بہت پیار سے، بہت لاڈ سے اماں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میڈم ثریا بہروپیہ تھی، مگر وہ جان چکی تھی، دیکھ چکی تھی، سو وہ اماں کی تعریفوں کے جواب میں صرف سر ہی ہلاتی رہی۔ گھر جا کر بھی اس کی بہنیں، ماں باپ ولیمے کے تذکرے کرتے رہے، اپنی خوش قسمتی پر نازا، رافیہ کی اچھی قسمت پر مطمئن، مگر وہ کیا کہتی، کس سے کہتی؟ سب اپنی خوشیوں میں مگن، اتنے مطمئن تھے کہ وہ کسی کو دکھ دینا نہ چاہتی تھی، ان کو ان کی خوشیوں کی جنت سے نکالنا نہ چاہتی تھی، اور پھر کسی کو بتانے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ اس گھر میں کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ ویسے بھی ہمایوں احمد نے چلتے سمے بھی اسے سختی سے منع کیا تھا کسی بھی قسم کی بات کرنے سے۔ پتہ نہیں وہ کب سو گئی، کل سے نیند سے روٹھی آنکھیں اب اپنی ناراضگی ختم کر چکی تھی۔ رات گزر گئی، صبح آ گئی، چاروں طرف زندگی جاگ اٹھی۔ محلے کی عورتیں دو دو تین تین کی ٹولیوں میں اسے دیکھنے، اسے ملنے کو آتی رہی۔ ناشتہ بھی اسی شور و ہنگامے میں ہوا۔ دوپہر کے کھانے پر اماں نے اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ آخر داماد پہلی دفعہ ان کے گھر آ رہا تھا، اور داماد بھی ایسا جس کی دھوم سارے محلے داروں، سارے رشتہ داروں میں تھی۔ وہ خود بھی ہمایوں احمد کی آمد کی منتظر تھی۔ بہترین سوٹ پہنا، بھاری کام والا دوپٹہ اور تیز میک اپ، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساری بہنوں کی نظریں اس کے کپڑوں اور چہرے پر تھیں، مگر ہمایوں احمد دوپہر کے کھانے پر نہیں آئے۔ آخر کب تک انتظار کرتے؟ 4 بج گئے، بادل نخواستہ کھانا کھایا گیا۔ رافیہ کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کیوں نہیں آئے، کہیں میڈم ثریا کو سب کچھ پتہ نہ چل گیا ہو۔ دل ہر لمحے بیٹھا جا رہا تھا۔ پورے 5 بجے تھے جب باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ساری بہنیں ہی بھاگ کر کھڑکیوں اور دروازوں سے لگ گئی تھیں۔ وہ خود دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ ہمایوں احمد اکیلے تھے اور ڈبل بیلیس سوٹ میں بے حد اسمارٹ لگ رہے تھے۔ رافیہ نے ایک نظر ان کے سراپر پر ڈالی اور سر جھکا لیا۔ وہ بھی تو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر سے آئے، بے اختیار ہی لبوں سے شکوہ مچل پڑا۔ بیٹا، کھانے پر تمہارا انتظار کر کر کے ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا ہے سب نے۔ اماں نے بھی پیچھے سے آ کر اس کی لیٹ آمد کی وجہ پوچھی۔ بس اماں جی، 2-4 کام اچانک ہی آ پڑے، ضروری کام تھا، اسی لیے دیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ ہمایوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مرد کام کرتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بیٹھنے کو کہا۔ جی اماں، بیٹھ جاتا ہوں، لیکن بہت تھوڑی دیر، رافیہ کو لینے آیا ہوں۔ ممی نے مجھے پوچھے بغیر کل کی سیٹیں بک کرا دیں، مری اور سوات وغیرہ کی۔ 15-20 دن کا ٹرپ ہے اور ابھی سامان وغیرہ بھی رکھنا ہے، اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ اماں تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ ان کی بیٹی جو کل تک کبھی کار میں بیٹھی نہ تھی، آج جہازوں میں سیر کرنے لگی۔ بہنیں بھی سن کر خوش ہو گئیں اور اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں، جبکہ رافیہ کا رنگ ایک دم ہی پھیکا پڑ گیا۔ میڈم ثریا نے ان دونوں کی سیٹیں بک کروا دی تھی، کہیں سیر کے بہانے اسے کسی اور طرف تو نہیں۔ آنکھوں میں خوف لیے اس نے ہمایوں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر وہی معصومیت، وہی اپنائیت تھی جس نے ان 2 دنوں میں اسے بے پناہ سہارا دیا تھا۔ ہمایوں احمد پانی پی کر ہی اٹھ گئے۔ وہ بھی تیار تھی کہ سامان ہی تو گاڑی میں رکھنا تھا۔ بہنوں سے ملتے ملتے آنکھیں پانی سے بھر آئیں اور اماں کے گلے لگ کر تو جیسے وہ سارے ضبط کے عہد توڑنے لگی۔ پرسوں اس گھر سے رخصت ہوتے ہوئے اور طرح کے خدشات اور وہمات تھے، اور آج کے خدشات بالکل جدا، بالکل الگ تھے۔ خوف ایسا تھا کہ دل خزاں کے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ ہر لمحے دل ڈولتا کہ کسی کو اپنا دکھ بتا دے، اپنے آپ پر گزرنے والی قیامت کا کسی کو پتہ دے دو، مگر ہمایوں احمد قدم قدم پر اس کے ہمراہ تھے۔ وہ اماں سے لپٹ کر بے تحاشا رو رہی تھی۔ جب ہمایوں احمد نے اس کے بازو اماں کے گرد سے ہٹائے، رافیہ، تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے میں تمہیں جیل لے جا رہا ہوں، خواہ مخواہ میں اماں کا دل بھی برا کر رہی ہو۔ اس کے انداز میں، لہجے میں اپنائیت ہی اپنائیت تھی۔ اماں نے رافیہ کو چھوڑ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ڈھیروں دعائیں دی، اور وہ رافیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آٹ بیٹھے اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی گلیوں سے نکل کر سڑک پر آ گئی تھی اور وہ ابھی تک رو رہی تھی، آنسوؤں کے ساتھ۔ رافیہ، اب بس کرو پلیز، بہت رو لیا۔ ہمایوں احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی، کہیں اماں یا کسی اور کو بتا تو نہیں دیا، وہ پوچھ رہے تھے۔ رافیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر بتا دیتی تو کیا وہ مجھے آپ کے ساتھ آنے دیتے؟ بے شک اماں ابا کے سر بیٹیوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں، مگر وہ ایسے بے غیرت تو نہیں۔ یہ سب دھوکے سے ہوا، فراڈ، ورنہ اماں قیامت تک نہ مانتی، چاہے اس گھر کی دہلیز پر ساری بہنیں بوڑھی ہو جاتی۔
اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا۔ وہ چپ چاپ سنتے رہے، سر ہلاتے رہے۔ میڈم ثریا نے ہماری بکنگ کیوں کروائی ہے؟ اس کے خدشات زبان پر آ گئے۔ وہ ہنس دیے کھلکھلا کر۔ ارے بابا، انہوں نے نہیں کروائی، میں نے خود کروائی ہے۔ اب اماں کے سامنے ان کا نام تو لینا ہی تھا نا، میں نے وہیں تمہارا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے۔ وہ چپ ہو گئی۔ جو بات پوچھنے کو دل کل سے مچل رہا تھا وہ ابھی تک نہ پوچھی تھی۔ حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا اور وہ خود بھی تو کچھ نہیں بتا رہے تھے، جیسے اس کا صبر آزما رہے ہوں۔ آپ عادل رضا سے ملے تھے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ آخر کب تک صبر کرتی؟ جی ملا تھا، اور اس ملاقات کی ساری تفصیل گھر جا کر رات کو تسلی سے بتاؤں گا، پلیز ابھی کچھ نہ پوچھو، میں نہیں بتا سکتا۔ ہمایوں احمد نے صاف انکار کر دیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی۔ 2 دنوں میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ بظاہر یہ شخص اس کا بہت کچھ لگتا تھا، مگر تھا کچھ بھی نہیں۔ اس کا رشتہ اس سے آنسوؤں کا تھا، دکھوں کا تھا، ہمدردی کا تھا، اور اب صرف غرض کا تھا، عادل رضا تک پہنچنے کی غرض۔ گھر پر اس کا استقبال کرنے والا کوئی بھی خاص فرد نہ تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں یوں مصروف تھے جیسے وہ نئی بیاہی دلہن نہ ہو، کوئی روز روز آنے والا مہمان ہو۔ میڈم ثریا بھی جانے کہاں غائب تھی، نتاشا نہ کوئی اور۔ ہمایوں احمد کے کہنے پر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی اور بوریت کو دور کرنے کے لیے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ کھڑکی میں کھڑی وہ گھر کی ہر اس چیز کو بغور دیکھ رہی تھی جو اس کی نظروں کی رینج میں آتی تھی۔ گیٹ میں سفید گاڑی داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ساری توجہ اس طرف لگا دی۔ میڈم ثریا اور ساتھ میں موٹی تون والا آدمی، یقیناً کوئی سیٹ دولت مند۔ دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، مگر اس دفعہ جلدی مت کیجیے۔ میڈم ثریا محض کلام تھی۔ پتہ نہیں میڈم کی نظر اس پر پڑی نہ تھی یا پھر جان بوجھ کر اسے قابل اعتنا نہ سمجھا تھا۔ بھڑک نہ اٹھیں تو نام نہ لیں دوبارہ۔ ساری کا پلو مزید چھوٹا کر کے لیا۔ اب آتش شوق بڑھاتی ہی رہو گی یا ایک دیدار بھی کرواؤ گی؟ سیٹ کی آواز بھی اسی کی طرح بے ڈول اور موٹی تھی۔ میڈم ثریا کا بلند کہکہ ارد گرد پھیل گیا۔ نہ بابا، یہ رسک نہیں، دیکھ لیا تو پھر مزید مچل جاؤ گے۔ ابھی تو فی الحال صبر کرو۔ میڈم نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اندر تک لرز گئی۔ یقیناً یہ ساری گفتگو اسی کے بارے میں ہو رہی تھی۔ اسی کو دیکھنے کے شوق میں موٹا سیٹ مرا جا رہا تھا۔ ہمایوں احمد، وہ کیا کر سکے گا میرے لیے؟ وہ تو خود میڈم ثریا کے اشاروں پر ناچنے والا ایک معمولی ملازم، عام سا کارندہ۔ وہ بھلا مجھے میڈم ثریا سے کس طرح بچا سکے گا؟ کہیں یہ ساری کہانی، یہ سارا کچھ ڈرامہ تو نہیں؟ وہ مجھے مزید دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ یہ سوچ پرسوں سے پہلی دفعہ ذہن میں آئی تھی۔ اور سوچ کیا تھی؟ دہکتی ہوئی آگ تھی جو اس کا پور پور جلانے لگی، مگر جگر جلنی ہوا جا رہا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں، وہ ایسا لگتا تو نہیں۔ اسے سامنے پا کر تو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ وہ قریب ہو تو یوں لگتا ہے جیسے میں مضبوط سائبان تلے ہوں، محفوظ چھت تلے۔ دل کو تسلی پر تسلی دے رہی تھی، مگر دل تھا کہ ہر آن نئی کروٹ بدل لیتا۔ رافعہ، کیا سو گئی ہو؟ ہمایوں احمد اس کے سراہنے کھڑا تھا۔ وہ لمحوں میں سمٹ گئی، الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ جی نہیں تو، وہ یہی کہہ سکی۔ اس کی غیر موجودگی میں دل اس سے خوف کھا رہا تھا۔ مختلف خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ ہزاروں وہموں کا شکار ہوئی تھی، مگر اب اسے سامنے پا کر سارے خوف، سارے خدشے خود بخود اپنی موت مر گئے تھے۔ تیاری کر لی؟ وہ بیڈ کی سائڈ پر آ بیٹھا۔ کس بات کی؟ وہ الجھ سی گئی۔ بھئی ہنی مون پر جانے کی، اور کہاں کی؟ بتایا تو تھا، بکنگ ہو گئی ہے، کل جانا ہے۔ اس نے پھر تفصیل بتائی۔ دل بہت کچھ کہنے کو چاہ رہا تھا، مگر کیا کہے اور کیسے کہے؟ وہ شش و پنج میں تھی۔ کیا جانا بہت ضروری ہے؟ اس نے تھوک نکلا۔ بہت ضروری، تم نہیں جانتی۔ ہمایوں احمد نے کہتے کہتے اس کی سمت دیکھا، اور پھر کتنی ہی دیر دیکھتے رہے۔ وہ گھبرا گئی، شرما بھی گئی، مگر جانے کیا بات تھی کہ ڈر ذرا بھی نہ لگا۔ شاید اس کا کریڈٹ ہمایوں احمد کی نظر کی پاکیزگی کو جاتا تھا، جن میں ہوس نام کو بھی نہ تھی۔ دیکھو رافعہ، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں بہت سے خوف ہوں گے، بہت سے خدشات۔ ہو سکتا ہے تم نے مجھے بھی غلط سمجھا ہو، میرے بارے میں بھی تمہارے دل میں الٹے سیدھے خیالات آئے ہوں گے، اور اس میں تم حق بجانب بھی ہو۔ انہوں نے اپنی نظر کا سکوت توڑ کر کہنا شروع کیا۔ تم نے میرے کہنے پر اتنی بڑی بات چھپائے رکھی، میری بات پر یقین کیا، اعتماد کیا، تمہارا بہت شکریہ۔ ہنی مون پر جانا صرف بہانہ ہے، یہاں سے وقتی طور پر نکلنے کا۔ میڈم ثریا نے ہمیں جانے کی اجازت صرف اس لیے دی ہے کہ آج کل ان کے اپنے حالات بھی بہتر نہیں۔ ایک پارٹی سے ان کا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی بہت بڑا سرکاری افسر ہے، میڈم کو اس کی طرف سے بڑا دھڑکا ہے۔ وہ بہت محبت سے ایک ایک بات بتا رہے تھے۔ اگرچہ میڈم نے رشتہ طے کرتے ہوئے اچھی خاصی چھان بین کی تھی تمہارے بارے میں، تمہارے جاننے والوں کے بارے میں، کہ ان میں کوئی آدمی، کوئی شخص بہت پہنچ والا تو نہیں، پیسے والا تو نہیں، مگر ہے تو عورت ہی، کتنی ہی چالاک اور مکار بنے، مرد کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اور مرد کی باتوں میں آپ ہی جلدی جاتی ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں غلط بتا دیا ہے کہ تمہاری سہیلیوں کے ماں باپ بہت اونچے اور بڑے بڑے آفیسر ہیں، اور ایک سہیلی کا بھائی تو بہت بڑا سرکاری آفیسر ہے۔ تم اسے پسند بھی بہت تھی، اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے ماں باپ کی وجہ سے مجبور ہو گیا کہ اس کے ماں باپ کسی غریب گھر کی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کو تیار نہ تھے۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ لڑکا اب بھی تمہارا دیوانہ اور شیدائی ہے، اور تم تک پہنچنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے فی الحال تمہیں چند دن ذرا چھپا کر ہی رکھنا چاہیے۔
میڈم ثریا کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے ہمیں باہر جانے کی اجازت دے دی۔ پلیز رافعہ، مجھے غلط مت سمجھنا، میں تمہیں اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں، مگر فی الحال یہ میرے بس میں نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے یکدم ہی مایوس سے ہو گئے، لہجے میں مایوسی سی چھلکنے لگی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ آپ عادل رضا سے ملے تھے؟ کیا کہا اس نے؟ کیا اس نے انکار کر دیا؟ وہ جیسے فوراً ہی کسی نتیجے پر پہنچ گئی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے انکار تو نہیں کیا، بہت اچھے طریقے سے ملا مجھ سے، میں نے اسے ساری بات بتا دی، پوری صورتحال۔ اس نے مدد کا وعدہ بھی کیا، مگر اس کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ وہ سوچ کر جواب دے گا۔ تم فکر نہ کرو، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا اور وہ حیرت زدہ تھی کہ کیسا شوہر ہے، کیسا مرد ہے، اپنی بیوی کو خود اس کے محبوب سے ملانے کے جتن کر رہا تھا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ بے شک اس نے شادی کی پہلی ہی رات بہت سے رازوں سے پردے اٹھا دیے تھے، یہ بھی کہ یہ شادی نہیں ڈرامہ ہے، مگر کچھ بھی تھا وہ اس کی دسترس میں تھی، اس کی بیوی بن کر، اور کچھ نہیں تو اس کے وجود سے اپنی چند راتیں تو رنگین کر سکتا تھا۔ وہ کیا کر لیتی، کہاں تک روکتی، شور مچاتی بھی تو یہاں کون تھا آنے والا اس کی مدد کو، اس کو سہارا دینے کو؟ وہ مترف ہو گئی، دل اپنے آپ ہی ہمایوں احمد کے قدموں میں اس کی عظمت کے سامنے جھکا رہا تھا۔ اور پھر وہ ہنی مون پر چلے گئے۔ ہمایوں احمد نے قدم بقدم اس کا یوں خیال رکھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو، کوئی انمول ہیرا ہو جو ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے گا۔ وہ اس سے فری ہو گیا تھا، رات گئے تک ڈھیروں موضوعات پر بولتا، اسے بولنے پر اکساتا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ بھی کھل گئی، اپنی ساری جھجک بھلا ڈالی۔ ہمایوں احمد اس کی باتیں سنتا، اس کے خیالات جانتا تو حیران رہ جاتا۔ رافعہ، تم تو بہت ذہین لڑکی ہو، میرے خیالات سے بھی بہت زیادہ، تمہیں اتنے محدود سے ماحول میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی اتنی خبر ہے، یقین نہیں آتا۔ رافعہ اپنی اتنی ڈھیر ساری تعریف سن کر جھوم اٹھتی، غیر محسوس طریقے سے وہ اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی، اس سے باتیں کرنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، اس کی رفاقت میں وقت گزارنا اچھا لگنے لگا تھا۔ دل اپنے آپ ہی کبھی کبھی دعا گو ہو جاتا، کاش یہ زندگی یوں ہی گزر جائے۔ وہ جو سوچے سمجھے بیٹھی تھی، عادل رضا کو کبھی نہ بھول سکے گی۔ ان اتنے دنوں میں ایک بار بھی بھولے سے یاد نہ آیا تھا۔ ہمایوں احمد نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی، اس کی بہنوں، اماں ابا کے لیے کتنے ہی تحائف خرید کر دیے تھے۔ وہ نہ کرتی رہ جاتی اور ہمایوں احمد سب کچھ اس کے سوٹ کیس میں بند کر دیتا۔ اس دن ہمایوں احمد واپسی کے لیے بکنگ کروانے گئے تھے، وہ اپنی ساری چیزیں سمیٹ کر پیک کر رہی تھی۔ ہمایوں احمد کا علیحدہ سوٹ کیس تھا جو اس نے رات ہی پیک کر دیا تھا۔ ہمایوں احمد نے ابھی تک اپنا ایک کام بھی اس پر نہ ڈالا تھا، جبکہ اس کا دل چاہتا تھا وہ ہمایوں احمد کے کپڑے نکال کر دے، پریس کرے، اسے تیار ہونے میں مدد دے۔ سوٹ کیس بند کر کے وہ اٹھی ہی تھی جب ہمایوں احمد آنن فانن کمرے میں داخل ہوا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر پورے کمرے میں گھما ڈالا۔ وہ حیران رہ گئی، ان کی خوشی کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ اتنے بہت سے دنوں میں ہمایوں احمد نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا تھا، چھوا تک نہیں تھا، پھر اب رافعہ دیکھو یہ اخبار۔ ہمایوں نے اسے چھوڑ کر اس کے ہاتھ میں اخبار تھما دیا۔ میڈم ثریا کو کسی نے قتل کر دیا، سارا گینگ گرفتار ہو گیا۔ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ خبر سنا رہا تھا۔ اب میں آزاد ہوں، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہوں، جیسے چاہوں، جس طرح پسند کروں، کوئی مجھ پر حکم چلانے والا نہیں، کوئی مجھے پابند کرنے والا نہیں۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اپنے ارد گرد کو بلائے دے رہا تھا۔ رافعہ، میں آج بہت خوش ہوں، آج میں ہی نہیں تم بھی آزاد ہو، اب تم پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا اور جلدی جلدی ساری چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ چلو رافعہ جلدی کرو، 2 بجے کی فلائٹ ہے ہماری۔ اس نے سوٹ کیس اٹھایا اور رافعہ جو اس کا جوش و خروش دیکھ رہی تھی، خوشی دیکھ رہی تھی، مسکرا دی۔ اگر فلائٹ 2 بجے ہے تو پھر اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، ابھی صرف 10 بجے ہیں اور ایئرپورٹ اتنا بھی دور نہیں کہ ہمیں پہنچنے میں 4 گھنٹے لگیں۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر جانے کیوں اداس ہو رہی تھی۔ دل خود بخود اس کے ساتھ کے طویل تر ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ اب نہ جانے زندگی کون سا رخ اختیار کرے۔ اماں تو پہلے ہی بیٹیوں کے بہت سے لدی ہیں اور اب ایک طلاق یافتہ بیٹی، کون قبول کرے گا مجھے؟ عادل رضا، کہیں آس پاس سرگوشی ہوئی، مگر اتنی مدم کے کانوں تک بھی بمشکل پہنچی۔ کیا بھروسہ اس کا، اگر اس نے میرے حق میں فیصلہ دینا ہوتا تو مجھے یوں نہ کرتا۔ وہ ایک مرتبہ مجھ تک، میرے گھر والوں تک حوصلے جذبے کے ساتھ پہنچتا تو صحیح، مجھ سے اپنی محبت، اپنی چاہت کا خراج تو مانگتا، مگر اس نے تو سارے دروازے خود ہی بند تصور کر لیے، دستک دینے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ اور اب جب میری ساری راہیں میرا اپنا شوہر، اپنا خاوند، جس سے میرا شرعی قانونی بندھن ہے، اس کی طرف موڑ رہا ہے تو دل کیوں دھڑکا جا رہا ہے؟ اس دل میں خوشی کی رمق کیوں نہیں جاگی، مسرتوں کی کرنیں کیوں نہیں پھوٹیں؟ وہ بجھے دل اور سوئے دماغ کے ساتھ ایک ایک چیز پیک کر رہی تھی۔ تو اب ایک نیا سفر شروع ہوگا، نہ جانے اس سفر میں خوشیوں، امنگوں اور چاہتوں کے شاہراہیں ہیں یا غموں، صعوبتوں اور مشکلوں کے پل ہیں جو آبلا پا عبور کرنے ہیں۔ ہمایوں احمد حقیقتاً بہت شاد تھا، ہر لمحہ مستیوں کی نظر، ہر پل رنگین موسموں کا مسافر ہوا جا رہا تھا، اور وہ اندیشوں میں گری، فکروں توہمات کا شکار۔ رافعہ، تم سب سے پہلے اس کا استقبال کرنے والی رابعہ تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ ہمایوں احمد ٹیکسی سے سامان نکلوا رہا تھا۔ لمحوں میں تابندہ، رخشندہ اور انیلا بھی اس کی طرف جمع ہو گئی۔ ہنی مون پر گئی تھی نا، کہاں گئی،
کدھر کی سیر کی، تصویریں تو کھنچوائی ہوں گی، کب تک دھلواؤ گی؟ سوالوں نے جیسے اس کی مت مار دی۔ بہنوں کو دیکھ کر اماں سے مل کر سفر کی ساری تھکن جیسے کہیں راہ ہی میں رہ گئی۔ واقعی اپنے لوگ بھی کیا چیز ہوتے ہیں۔ اچھا رافعہ میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ ہمایوں احمد نے اپنی موجودگی کا احساس دلا کر گویا سب کو متوجہ کیا۔ بیٹھے نا بھائی جان، چائے تو پی کر جائیں، ہمیں باتوں اور خوشی میں خیال ہی نہیں رہا۔ تابندہ نے اسے بیٹھنے کی آفر کر کے اپنی کوتاہی کی معذرت کی اور ساری بہنوں نے اپنی اس قائلی اور غیر ذمہ داری پر ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں لتاڑا۔ نہیں کوئی بات نہیں، واقعی خوشی میں انسان بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے عام سی بات کی تھی یا طنز کیا تھا۔ رافعہ کٹ کے رہ گئی۔ اسے کیا پتا، مجھے اب عادل رضا کی ہمراہی بھی خوشی نہیں بخش سکتی، اور میرا دل اس وقت کتنے بحرانوں سے گزر رہا ہے وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور ہمایوں احمد چلے گئے۔ وہ بکھری بکھری سی سارے گھر میں پھری، بے دلی سے سب کو تحائف دیے جو ہمایوں احمد نے سب کے لیے خریدے تھے۔ سب بہت خوش تھے، بہت شادمان، اور وہ کل آنے والے دن سے خوفزدہ۔ ان لوگوں کو کیا پتا کیا خبر یہ خوشیاں کتنی مختصر، کتنی کم عمر ہیں۔ اماں جو بہت خوش، بہت مطمئن ہیں کہ ان کی بیٹی ایسے امیر کبیر گھرانے میں بیائی گئی ہیں، جہازوں میں سیریں کرتی ہے، ہوٹلوں میں رہتی ہے، ہزاروں میں کھیلتی ہے۔ اگر اماں کو پتہ چل جائے کہ میں یہاں شاید ہمیشہ کے لیے آ گئی ہوں، میں پھر سے وہی رافعہ ہوں۔ ان کی ذمہ داری میں گرا نقدر اضافہ، اماں کا یقیناً دل بیٹھ جائے گا، اور ابا تو شاید یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر سکے۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ ہمایوں احمد نے کہا تھا وہ چند ایک ضروری کاموں سے فارغ ہو کر عادل رضا کے پاس جائے گا اور کوشش کرے گا کہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آئے، اور پھر وہ اسے چھوڑ۔ رافعہ نے دعا کی تھی، یا میرے مولا، ان کی بات پوری ہونے سے پہلے مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، مگر یہ فقرہ، یہ پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں نہ پڑے۔ مگر ہمایوں احمد نے فقرہ پورا کر دیا تھا، اور اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے سن بھی لیا تھا۔ اس کے سامنے آنسو بہانے کو دل مچلا جا رہا تھا، مگر باوجود چاہنے کے بھی وہ رو نہ سکی تھی، دل کا کرب آنکھوں میں نہ لا سکی تھی۔ آپا، لگتا ہے اب تمہارا دل یہاں نہیں لگتا۔ انیلا نے صبح اسے پسمردہ اور نڈال دیکھ کر اندازہ لگایا تھا، اور اس کا انداز بہت صحیح، بہت درست بھی تھا۔ اس گھر کی ہر چیز، ہر بات عجیب اور پرائی لگ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ اس گھر میں اس نے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت ہنستے روتے سوتے جاگتے گزارا ہے۔ شام سے ذرا پہلے ہمایوں احمد آیا، ساتھ اس کے عادل رضا بھی تھا۔ دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا تھا۔ عادل رضا کو ایک عرصے بعد دیکھا تھا، مگر عجیب بات تھی، جو دل اسے دیکھ کر اپنے دھڑکنے کے سارے انداز بھول جایا کرتا تھا، آج اسے کچھ بھی نہ ہوا، بالکل معمول کی رفتار تھی۔ رافعہ، میں تم سے بڑا شرمندہ ہوں، میں نے انجانے میں تم پر بڑا ظلم کیا ہے، مگر اس وقت میں بے اختیار تھا، بے بس تھا۔ آج میں خود مختار ہوں، آزاد ہوں، اور میں اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ میں اب تمہیں مزید کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ میں نے عادل رضا کو ساری بات، ساری صورتحال پہلے بھی بتا دی تھی، اور اب بھی۔ یہ بہت اچھے اور مخلص ہیں، حقیقت میں تمہیں چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل تک تمہیں۔ ہمایوں احمد، وہ ایک دم ہی چیخ اٹھی تھی۔ آپ کو قسم ہے ہمایوں احمد، اگلا لفظ مت بولیں، مت کہیں، میری جان نکل جائے گی، مر جاؤں گی میں۔ اس کے ہاتھوں نے پوری مضبوطی سے، پوری طاقت سے ہمایوں احمد کے بازوں کو تھام رکھا تھا۔ میں کچھ نہیں ہوں آپ کے بغیر، مر جاؤں گی، مجھے کسی عادل رضا کی ضرورت نہیں، کسی کی چاہ نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی ہمایوں احمد، آپ کے ساتھ۔ اس نے پورے اعتماد، پورے حوصلے کے ساتھ اپنا فیصلہ سنایا، اور پھر جیسے ازل کا سکون دل میں اتر آیا، دل ایک دم ہی شانت ہو گیا، اور ہمایوں احمد اسے حیرت، بے یقینی اور خوشی سے دیکھ رہے تھے کہ اس تلخ فیصلے نے ان کی بھی تو جان لے لینی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔